وی آر لائیو. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. جسٹ گیو می اے منٹ، میں دیکھتا ہوں کون کون لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اوکے یس، وی آر لائیو. جی، کون کون ہمارے ساتھ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرولی مسلمہ، عمر ثاقب، امتی عمر شکیل، سسٹر زہرا، سسٹر فضا، سسٹر اقرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ سلام کر رہے ہیں میں ان کے سلام کا بھی جواب دیتا جاتا ہوں. اوکے، کافی تیزی سے آپ لوگوں کے سلام ماشاءاللہ اوپر جا رہے ہیں. میں دوبارہ چیک کر لیتا ہوں کہ میں کس طرح سے ان کو ایزیلی پڑھ سکتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان. موہد، تنزیلہ، ابرار، اسرائیل، کاشف، فریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اظہر ٹھاکر، ماشاء اللہ ٹھاکر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سلطان مراد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر کومل شیخ، وعلیکم السلام. سسٹر یاسین رزاق فرام راول پنڈی. آپ لوگ اپنا سٹی کا یا کنٹری کا نام بھی بتاتے جائیں. جزاک اللہ خیر. محمد حسن، آئی لو یو ٹو برو، احبک الذی احببتنی لہ، may اللہ سبحانہ وتعالی bless you. جزاک اللہ خیر. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ میرے فین ہیں، میں ان کا اے سی ہوں، میں ان کا کولر ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، سب کچھ ہوں. امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. تو آپ پلیز کال مائی نیم. حیا مہر، ویلکم میری بہن سسٹر حیا مہر. تھینک یو سو مچ سسٹر فیضا فار اپریشیٹنگ دا چوائس آف آر ٹاپکس. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی یوتھ کے ایشوز ہیں اور جو کرنٹ مسائل چل رہے ہیں ہمارے یوتھ کے، مجھے کویشچنز آتے رہتے ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ، ان کو ہم ایڈریس کرتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ کس طرح سے ہم ہمارے جو ہے نا یوتھ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک. سسٹر رقیہ کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاک گیمر از فرام یو کے. آپ کا نام ریپیٹیشن کے ساتھ آتا ہے، بارک اللہ فیک. یا تو آپ شاید کامنٹس زیادہ کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر طوبہ. نیپال سے کون ہے؟ ذاکر حسین، آئی تھنک اٹس ذاکر حسین. ہمارے کچھ بھائی ماشاء اللہ جو بنگلہ دیش یا نیپال وغیرہ سے ہیں وہ زیڈ کو جے لکھتے ہیں. ماشاء اللہ وہ ہمیں جزاک اللہ کی جگہ زجاک اللہ کہتے ہیں، لیکن اٹس پرفیکٹلی فائن. آئی تھنک وہ اس کو جزاک اللہ خیر ہی ریڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر فار. اچھا، راجیش اگروال کہہ رہے ہیں آئی کنورٹ ان شاء اللہ تعالیٰ حبیبی. فرام مینچسٹر، ریئلی اپریشیٹ یور ورک. ہسلر کہہ رہے ہیں اوکے. جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان اینڈ جوائننگ اس آن فیس بک اینڈ یوٹیوب. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایولز آف سوشل میڈیا. اس ٹاپک سے شاید ایسا پورٹری ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا سارا کا سارا ایول ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس کے آج پازیٹیو اسپیکٹس کو بھی ٹچ کریں گے، لیکن زیادہ تر ہم بات کریں گے کہ ہماری لائف کو یہ سوشل میڈیا کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے، کس طرح سے ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، کس طرح سے ہماری لائفز کو کے ساتھ پلے کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بات کریں گے اور اس کے بارے میں مزید جانیں گے ڈیپتھ میں جا کے کہ ہاؤ وی کین کنٹرول اینڈ ہاؤ وی کین یوز دس سوشل میڈیا انشاءاللہ تعالیٰ. بفور آئی بگن ود دس ٹاپک، آئی تھینک یو آل فار یور ٹائم اینڈ ایفرٹس، جو کہ آپ ہر وینسڈے کو 9:30 بجے ہم لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اسپیشلی جو کہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا آن منیملزم، اس پہ آپ لوگوں کا بہت پازیٹیو اور اچھا فیڈ بیک ریسیو ہوا. ایونز آف سوشل میڈیا، کچھ لوگ سچ سوچ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا تو ایسا سبجیکٹ ہے، ایسا ٹاپک ہے جس میں شاید دین نہیں بولتا، یا آپ شاید ریسرچ کی بیسس پہ تو بھی بات کریں گے لیکن ہمارا دین کوئی خاص اس ٹاپک پہ بولتا نہیں ہوگا. لیکن نو دس فار شیور، لو اینڈ بیہولڈ ہمارا جو دین ہے اٹ از ویری مچ ڈائنامک، اٹ از ورسٹائل، اٹ از پریکٹیکل ریلیجن. ہر دور اور ہر ٹائم کے بارے میں یہ پریکٹیکل دین ہے.
آپ مارس پہ بھی چلے جائیں, آپ چاند پہ چلے جائیں, آپ دنیا کے جس شہر سٹی میں چلے جائیں, قصبے میں چلے جائیں, ہمارا دین آپ کو وہاں پہ پریکٹیکل ملے گا, کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے یہ دین کو حق بنا کے نازل کیا ہے, اٹ از ورسٹائل اینڈ ڈائنامک ان ایوری اسپیکٹ, ٹائم اینڈ فریم. تو ہم سوشل میڈیا کے جو پازیٹیوز ہیں ان کو میں آپ کو یقین دلا دوں کہ دیر آر مینی پازیٹیوز. دا بلیسنگ وی ہیو, یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں مائکرو فونز, یہ لائٹس, یہ کیمراز, یہ ٹیکنالوجی ہے, اور ہم سوشل میڈیا کے تھرو میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. اینڈ لیٹ می ریڈ فیو کامنٹس ایز ویل اگین, تاکہ یہ کہ یہ ایک گلوبل کمیونٹی ہے ہماری, جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ کتنے آپس میں اتنے دور رہ کے بھی کتنے الحمدللہ قریب ہیں. جزاک اللہ خیر فار یو ابرار, جزاک اللہ خیر میر محیط, سسٹر فضا. Okay, why am I late? Because there are some technical issues going on. I think media team سے پوچھتا ہوں, ہم فیس بک بھی لائیو ہیں الحمدللہ. اوکے الحمدللہ, نہیں اچھا ناٹ یٹ, اوکے. تو ہم اصل میں کچھ ایشو چل رہا ہے, اس کی وجہ سے ہم صرف آج یوٹیوب پہ لائیو ہیں. جو لوگ ہمیں فیس بک پہ سنتے ہوتے ہیں وہ یوٹیوب پہ آج ہمیں سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سو جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس لائیو فرام کیلیفورنیا. راجیش اگروال کہہ رہے ہیں, سسٹر جیسا شیرین از فرام آئی ڈونٹ نو وچ سٹی. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. تو بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کی, دے آر پازیٹیو ایز ویل. Lost family members were reunited because of social media. Organ donors were found because of this platform. Many connections were built because of this platform. Positive word جو کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں, اور ہم جو ایک گلوبل کمیونٹی ہیں, اور ہم جو ہر وینسڈے کو یا ہماری ویڈیوز کے ذریعے جو بھی لوگ الحمدللہ دین کو سیکھ رہے ہیں وہ اسی پلیٹفارم کے ذریعے ہے. تو الحمدللہ there are many positive aspects as well, but it is a two-edged sword. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پازیٹیو زیادہ لے رہے ہیں یا ہماری نگیٹیوٹی میں زیادہ ایڈیشن کر رہا ہے یہ سوشل میڈیا. ڈیفینیٹلی انوویشن ایک بہت پازیٹیو ورڈ ہے, اور اس کو آج 21st سینچری میں بہت پازیٹیو ورڈ یوز کیا گیا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ وچ از نیو, وچ از انوویٹیو, وچ از نیو اینڈ بیٹر, وہ اس کو ہم نے ایکسیپٹ ہی کرنا ہے, اور وہ ہمارے لیے بہترین ہے. لیکن اگر آپ شیکسپیئر کے ٹائم میں چلے جائیں اور آپ اگر پرانے آتھرس کو پڑھیں تو دے ڈونٹ سے اٹ از اے ویری مچ پازیٹیو ورڈ. یس اٹ ہیز پازیٹیو ایسپیکٹس ایز ویل, لیکن اٹ کمز ود اے بیگیج. جب انوویشن آتی ہے, جب انوویشن نہیں ہوتی ہے دنیا میں, تو اس کے ساتھ کچھ بیگیجز بھی آتے ہیں. شاید شروع میں کچھ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا, لیکن اٹ کمز ود اے بیگیج. میں آپ کو ایک اس بات کو قریب کرنے کے لیے ذہن سے تھوڑی سی اسٹوری ذکر کرتا ہوں. آپ نے الاڈین, جو اسٹوری آف الاڈین ہے وہ سنی ہوگی, الادین جسے ہم بولتے ہیں. وہ اپنی ماں کے پاس اپنا جو میجک لیمپ ہے, اس کو وہ میجک لیمپ ملتا ہے جس میں سے وہ رب کرتا ہے, وہ جنی نکلتا ہے. وہ اپنی ماں کے پاس رکھوا کے جاتا ہے کہ ماں جی اس کو سنبھال کے رکھیں, میں کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں, جب آؤں گا تو میں آپ سے واپس لوں گا. کچھ ٹائم کے لیے جاتا ہے, تو وہ جو ایول وچ ہوتی ہے, جو بندہ ہوتا ہے, وہ ایک پلاٹ پلان کرتا ہے, ایک اسکیم ڈیوائز کرتا ہے کہ وہ نعرے مارتا ہے محلے میں کہ پرانے لیمپ دے دو, نئے لیمپ لے لو. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ خوشی خوشی جو پرانے لیمپ ہوتے ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں, نئے لیمپس لے رہے ہوتے ہیں. دس ساؤنڈز لائک اے گڈ ڈیل کہ پرانا جو ایک رسٹڈ سا لیمپ ہے وہ دے کے میں ایک نیا لیمپ لے لوں. لیکن ہوتا یہ کہ اس کی والدہ بھی یہی کرتی ہیں, اور جب الادین واپس آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ماں جی میرا لیمپ میں نے رکھوایا تھا, تو انہیں کہتی ہیں کہ آئی ہیو میڈ اے ڈیل. وہ جو پرانا لیمپ تھا جو کہ بیکار سا دیکھنے میں تھا, اس کو میں نے دے کے نیا لیمپ لے لیا. تو وہ کہتا ہے, سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا آپ نے کر دیا. اصل تو اس کے اندر کی جو چیز تھی دیٹ واز امپورٹنٹ. سوشل میڈیا بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ جب آئی تھی تو ایوری ون واز ویری ہیپی کہ کنیکشنز ہو رہے ہیں, آپ فیس ٹائم پہ دور کنٹریز میں اپنے ریلیٹیو سے بات کر رہے ہیں, اپنے ماں بیٹی سے بات کر رہی ہے, باپ بیٹے سے بات کر رہے ہیں, الحمدللہ فرینڈز آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن سم ہاؤ ایون سوشل میڈیا کے جو ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اس کے الگوریدمز بنائے, جو کہ فیس بک, یوٹیوب کے ایکس آپریشن آفیسرز ہیں, ایکس مونیٹائزیشن ڈپارٹمنٹ میں رہ چکے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے نیگیٹو کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں تھا حتیٰ کہ پچھلے 5 سال پہلے تک. ابھی ہمیں اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز کا اندازہ ہونے شروع ہوا کہ ہاؤ اٹ از ڈسٹرائنگ دا سوشل فیبرک آف فیملیز. میں آپ کو صرف 2 فیملیز ایگزامپل دیتا ہوں ویری کوئکلی. ایک فیملی کو میں جانتا ہوں جس نے آدھے گھنٹے کی کنورسیشن کے بعد ہسبینڈ وائف نے وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سلیپ ڈسٹربڈ ہے,
ہمارا ایٹنگ پیٹرن ڈسٹربڈ ہے, ہمارا کنیکشن بلڈ اپ نہیں ہو پا رہا, ہمارے مس انڈرسٹینڈنگز ہو رہی ہے, ہم کیا کریں؟ لٹرلی دے سیٹ فار ہاف این آور, ڈسکشن کی, اور انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا کہ ہم جب بھی اپنے بیڈ روم میں جائیں گے, پوائنٹ نمبر 1 از پالیسی بنا دی کہ ہم اپنے موبائل فونس کو یوز نہیں کریں گے. اینڈ دوسری پالیسی بنائی کہ ویل گو ارلی ان آر بیڈ رومز, جب ہم بچوں کو لے کے جائیں گے ہم دونوں کٹھے چلے جائیں گے, اور لائک 9 o'clock 9:30 اور 10 o'clock, ٹھیک ہے, ہم اس ٹائم جائیں گے, اور ہم لوگ وین ایور ویل انٹر دا بیڈ روم ول ناٹ یوز آر موبائل فونس, نو سوشل میڈیا. اور سبحان اللہ اس پہ انہوں نے اسٹرکٹلی عمل کیا. ناؤ دے فیل ڈراسٹک چینجز ان دیئر لائفس. دس از اے ویری پریکٹیکل ایگزامپل, میرے آنکھوں دیکھی ایگزامپل ہے, اور میں بھی اس کا جو ہے نا خود ایگزامپل ہوں کہ میں نے جب اپنے پہ لمٹ نہیں کیا, اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کیا سوشل میڈیا یوزیج پہ, تب تک کیا ہوا کہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہونے شروع ہو گیا, اور حتیٰ کہ فیملیز میں جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے وہ ویک ہونے شروع ہو گئی, اور جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, دا پریشیس مومنٹس یو اسپینڈ ود یور فیملی ایٹ نائٹ ایٹ ڈنر ٹیبل, وہ آپ لوز کرنے شروع کر دیتے ہیں. اینڈ سم ہاؤ یو فیل ڈسٹنٹ فرام یور پیرنٹس, یور فیملی ممبرز اینڈ ایوری بڈی ایلس. تو اس کی لمیٹیشن سے اور اس کو ڈسپلن کرنے سے ایک فیملی کی پوری زندگی بن گئی. they were having bad time. ایک اور فیملی تھی, they were separated and divorced. why? because of excessive use of social media. کیا ہوا؟ it was a distant relationship. دونوں سوشل میڈیا یوز کرتے تھے, لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے گیپ آتا گیا, ہسبینڈ نے وائف پہ شک کرنا شروع کر دیا, بیکاز ایکسیسیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اینڈ دا وائف وازنٹ انٹو ڈرٹی بزنس, لیکن وہ کچھ کاؤنسلرس کو, تھراپسٹ کو کال کر رہی تھی اپنی ہیلپ سیک کرنے کے لیے, ہاؤ ٹو گیٹ اوور ود دس, گیٹ دس ریلیشن ٹو بی اے بیٹر ریلیشن, اور اس طرح کی مختلف چیزوں میں. لیکن اس نے شک کرنا شروع کر دیا, اینڈ واٹ ہیپنڈ واز کہ بیکاز آف ایکسیسو یوز اینڈ لیک آف اسپینڈنگ ٹائم ود ایچ ادر, دے بروک اپ اور ڈائیورس ہو گئی. سو دس از ویری امپورٹنٹ. ہم آج اس کے نا ان ڈیپتھ میں جائیں گے کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے. میں آپ لوگوں کو نا ایک ریفرنس پوائنٹ دے دوں کہ اف یو ایور گیٹ ٹائم, آلدو نیٹ فلکس کی سبسکرپشن لینا ہم بالکل سجیسٹ نہیں کرتے, نہ ہی ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں, بٹ اس میں کچھ چیزیں بڑی اچھی بھی ہیں. نیٹ فلکس نے ریسنٹلی ایک ڈاکومنٹری لانچ کی ہے جس کا نام ہے دا سوشل ڈائلیما. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی کو ابھی سے بچا لیں, آپ کے اگر ٹین ایجرز بچے ہیں یا ان سے بھی چھوٹے ہیں, آپ چاہتے ہیں ان کو ابھی سے بچا لیں, اور یہ جو جنریشن زی ہے ان کی اصلاح کر لیں, تو ایز اے پیرنٹ, ایز اے ینگسٹر, ایز اے میچور پرسن, یو نیڈ ٹو واچ دس ڈاکومنٹری. اس میں بتاتے ہیں کہ, اور اس میں جو لوگ ہیں نا جو انٹرویو دے رہے ہیں, اٹ از اے سٹ ان انٹرویوز جس میں بتا رہے ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں. ایکس ڈائریکٹرز, ایکس وائس پریزیڈنٹ آف فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب, آپریشنز آفیسرز ایٹ پام اور اسنیپ چیٹ اور ٹویٹر, بڑے بڑے لوگ جنہوں نے الگوریدمز بنائے, جنہوں نے ڈیزائن کیا ہاؤ ٹو کیپچر ہیومن اٹینشن, ہاؤ ٹو انگیج پیپل ان سوشل میڈیاز لائک فیس بک, کس طرح سے زیادہ ٹائم گزارنا ہے. آپ کو پتہ ہے میں ریسرچز پڑھ رہا تھا اس میں. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک, ٹو دا کور آف دس ٹاپک. 2013 میں in 2013 it was the advent of social media and smarт فونس. اچانک سے بوم آیا, اور اگر آپ ہاسپٹل کی رپورٹس اٹھا کے پڑھ لیں اور ان کا انالیسس دیکھ لیں, جو سوسائڈ ریٹس جس کوانٹٹی میں بڑھے ہیں آفٹر 2010 اینڈ اراؤنڈ 2010 to 13, they are overwhelming. The correlation between the boom of social media and smartphones and cases of depression, anxiety and murder cases, murder میں بھی suicide cases moreover, the correlation is exact. You go and watch documentaries, you go and do some research, اور میں بھی آپ سے کچھ شیئر کروں گا. بچے آج کل جو ہے وہ at shocking age they are getting devices, اور جس کی وجہ سے they are being dependent on these devices, اور وہ self mutilation کا شکار ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, they are being they are becoming emotionally weak kids. Why? Because ان کی جو self worth ہے it is all dependent on people's praise, کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. لوگ اگر میری تعریف کر رہے تو میں ہٹ ہوں, اگر لوگ میری تعریف نہیں کر رہے, مجھے ہزاروں لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ہونے کا. آئی ایم ورتھ لیس. ہیومن ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری
لکس پہ, ہماری پرسنالٹی پہ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل گیو اس فیڈ بیک. کبھی ایسا نہیں ہوا. ہاں, فیملی ممبرس کی بات کو ہم سنتے تھے جنریشنز بفور جنریشنز, اور ہمارے کچھ چند قریبی رشتے دار تھے جو کہ ہمیں کہتے تھے اور اچھا مشورہ دیتے تھے. ہم ان کی بات کو سن کے ان کی بات کو وی لینڈ آر ایئرز ٹو دیم, اور پھر ہم اپنے ایک پازیٹیو چینجز کرتے تھے. لیکن ناؤ واٹ از ہیپننگ از ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل آر کامنٹنگ اینڈ گیونگ اس فیڈ بیک آن آر پرسنالٹی اینڈ آر لکس. سبحان اللہ. لیٹ می شیئر سم اسٹیٹس ود یو. یو ایس ہاسپٹل ایڈمیشن کی جو ہے نا وہ ایک رپورٹ ہے جس میں نان فیٹل ہارم پر 100,000 گرلز کو دیکھا گیا. 100,000 خواتین کا ایڈمیشنز ہاسپٹل میں دیکھا گیا, یو ایس کے ایک ہاسپٹل میں, جس میں نان فیٹل ہارم تھا. انہوں نے آپ کو کٹ لگایا تھا یا کوئی بھی ایسے ہارم کیا تھا جو کہ موت نہیں واقع کرتا. ٹھیک ہے, اراؤنڈ 400-500 جو ہے نا گرلس تھیں ان 2003 to 5 اور اس سے. آفٹر دا ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا اینڈ اسمارٹ فونز ان 2009 to 13, اس ایرا کے بیچ میں اٹ روز اباؤٹ 62% سنس 2019. اور یہ کس ایج گروپ میں؟ یہ 15 to 19 کی جو ایج گروپ ہے گرلز کا, خواتین کا, جو کہ ٹین ایجرز ہیں تقریباً, ان میں 62% رائز آیا. اچھا, اب ان سے کم عمر والی خواتین میں دیکھ لیں جو کہ بچیاں 10 سے 14 سال کی تھیں, پری ٹین ایج, اس میں 189% بوم آیا ان کے ایڈمیشنز میں ٹو دا ہاسپٹلز ان 2009. This is how drastic the increase was in non-fatal harm to self. Why? Because approval نہیں مل رہا سوسائٹی سے. فیٹل ہارم کی بات کر لیتے ہیں. یو ایس سوسائڈ ریٹس میں بات ہو رہی تھی, اس میں سوشل میڈیا اویلیبل آف موبائل فونز اراؤنڈ 2009 میں اس کا بوم آیا تھا, یہ بڑھنا شروع ہوا تھا. اس سے پہلے بھی تھا, لیکن اس ٹائم میں 2009 میں جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا, اور اس ٹائم کو بہت زیادہ فیس بک واٹس ایپ اس سے عام نہیں تھا, اورکٹ تھا اس سے پہلے کچھ نہ کچھ, لیکن اس ٹائم اٹ واز بومڈ. ٹھیک ہے, اور اس ٹائم ہم دیکھیں تو جو سوسائڈ ریٹس تھے 15 سے 19 سال کی خواتین میں وہ 70% انکریز ہوا, اور 10 سے 14 سال کی خواتین میں ان یو ایس 151% انکریز ہوا. اینڈ دا کوریلیشن از ایگزیکٹ. کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ بیکاز جو سوشل میڈیا تھا, فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ, سیلف پریز, سیلف ڈٹرمنیشن, لوگوں سے سیلف ایفیکیسی, سیلف اسٹیم حاصل کرنا, وہ لوگوں پہ پہنچ گیا تھا. کبھی بھی ہم ہیومن ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ انسٹنٹ ڈیجیٹل ایمپتھی ایمپتھی ہم کریٹ کریں, ہماری کریٹ ہو ہزاروں لوگوں کے ساتھ. شبنم یو کے میں کیا کر رہی ہے, وہ ہالیڈیز بنا رہی ہے. تنویر چائنا میں کیا کر رہا ہے, اس کا بریک اپ ہوا ہے, شی از سیلیبریٹنگ, ہی از ہیونگ اے بریک اپ. میرے فلاں پھپھا بزنس میں بڑا بوم کر رہے ہیں, میرے والد صاحب کو لاس ہو رہا ہے. اتنا زیادہ ایموشنل انسٹیبلٹی, اوپر سے نیچے. کبھی ہم نے ہسٹری میں, ہیومن ہسٹری میں اتنا زیادہ ایکسپوجر ان ڈفرینس ان ایموشنز کبھی فیل نہیں کیا. اینڈ سبحان اللہ, دس از میکنگ اس ایموشنلی ویک. وی آر نیور ڈیولپڈ دس وے, وی آر ناٹ ایوالوڈ ان دس وے. اسٹیٹسٹکس شو کرتی ہیں کہ جو فیک نیوز ہیں دے اسپریڈ 6 times فاسٹر دین دا ریئل نیوز. 6 times فاسٹر. ایک میں آپ کو صحیح اسٹوری سناؤں. ایک جاننے والا تو نہیں, ایک شخص بتا رہے تھے آن یوٹیوب, میں ان کو سن رہا تھا. کہتے ہیں میری مدر اور میری ان کی جو بیسٹ فرینڈ تھیں, کہتی ہیں کہ ان کا اتنا اسٹرانگ ریلیشن تھا کہ حد سے بھی زیادہ. 50 سال کی دوستی تھی ان کی. دے ور تھرو تھک اینڈ تھن, دے ور تھرو ایوری گڈ اینڈ بیڈ ٹائمز. اور کیا ہوا, آفٹر دا آؤٹ بریک آف سوشل میڈیا, ریپبلکنز اور پولیٹیشنس کے جب یہ ہوا اور جو ہے نا ایک پولیٹیکل پارٹیز سامنے آئیں, تو کیا ہوا کہ میری بیکاز آف فیک نیوزز, بیکاز آف ڈفرینٹ برین واشنگ, اینڈ اس کی وجہ سے میری مدر نے ایک پارٹی کی سپورٹر بن گئی. میری جو مدر کی بیسٹ فرینڈ تھیں وہ دوسری پارٹی کے سپورٹر بن گئی. اینڈ کہتے ہیں کہ دے بروک اپ آفٹر 50 years بیکاز آف دیز پولیٹیکل ڈفرینسز, اینڈ وچ ور بیسڈ آن فیک نیوز. سبحان اللہ. How many families break up because of political differences? How many families break up because of fake news? سبحان اللہ. اور فیک نیوز سوشل میڈیا پہ پھیلانا اتنا آسان ہے کہ سوچ سے بھی زیادہ. They serve you content, you show interest to it, even it is false. ان کی جو کرنسی ہے نا وہ آپ کی ٹینشن ہے. These platforms are designed کہ آپ کی ٹینشن سیکھ کریں, چاہے وہ جو مرضی گند بلا آپ کو دکھا رہے ہیں, جو مرضی چیز دکھا رہے ہیں آپ کو.
سو دیئر کرنسی از یور اٹینشن. وہ آپ کو کانٹینٹ دیتے ہیں جو آپ کا انٹرسٹ شو کرے, چاہے وہ عورت مارچ ہے, چاہے وہ فیمنزم ہے, لبرلزم ہے, چاہے وہ ریپ کیسز ہے, کچھ بھی ہے, دے جسٹ وانٹ ٹو پروموٹ اینڈ پروپیگیٹ اٹ. چاہے شر کتنا پھیل رہا ہو, ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اوپر ٹائم گزاریں, ایون اٹ از فالس. حدیث سے کیا مفہوم آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان جھوٹ پھیلائے گا حتیٰ کہ پوری دنیا میں وہ جھوٹ پھیل جائے گا. اور یہ حدیث آج کل کے ٹائم میں اپلیکیبل ہوتی ہے کہ ایک شخص کوئی بھی بات کرتا ہے, آپ کنٹریز کو دیکھ لیں. کنٹریز, امریکہ نے کہا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, کب نکلے؟ پوری وار لانچ کر دی ان کے اوپر, B-52 بامبر سے ان کی تباہی پھیر دی, اور مسلمانوں کو قتل و غارت کیا اور شہید کیا. کس بیسس پہ؟ کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. کب نکلے, کہاں سے نکلے, کوئی نہیں جانتا, سبحان اللہ. تو فالس نیوز پھیلا دی جائیں گی پوری دنیا میں, پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو کہ اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیقل خیرا او لیصمت, وہ اچھی خیر کی بات کرے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر چپ رہے. اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سبحان اللہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ڈوپامین ہٹس, پیپل آر گیٹنگ ڈوپامین ہٹ ایوری سیکنڈ, ایوری منٹ, لائکس, لو, ریاکشنز, کامنٹس, اور پیپل آر ناٹ بینگ ایبل ٹو گیٹ اوور سوشل میڈیا. اینڈ ہیئر از مائی سیل فون, اور اس میں کبھی آپ نوٹیفیکیشن اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ سبحان اللہ دیکھیں کہ ایک ہر لمحہ, کبھی انسٹاگرام پہ, کبھی فیس بک, کبھی واٹس ایپ, اگر میں نوٹیفیکیشن آن کروں اس کی, I have the choice to turn off the notifications. الحمدللہ I did it, تاکہ میں اپنے آپ کو ان ڈسٹریکشن سے بچا کے رکھوں. اگر آپ دیکھیں تو ہر ٹائم دے آر کالنگ فار مائی اٹینشن, کہ کسی طرح میں اس کو اٹھا کے دیکھوں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا باتیں ہو رہی ہیں. دے آر کالنگ فار یور اینڈ مائی اٹینشن. The sense of self-worth is dependent on the opinions of thousands and hundreds of people. ہم انسٹاگرام, فیس بک پہ it is never ending feed, اللہ اکبر. اور نیور اینڈنگ فیڈ بھی کیا, ایک سوائپ سے اٹ از فریش اینڈ نیو, یو گیٹ ڈوپامین ہٹس, یو گیٹ نیو نیوز ایوری سیکنڈ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص مالدیوز پھیر رہا ہے, وہ شخص ٹرپس پہ جا رہا ہے, یو آر ہیونگ فومو, یو فیئر آف مسنگ آؤٹ, اینڈ یو آر گیٹنگ ڈپریسڈ کہ یار میرے تو حالات ایسے نہیں ہیں, میں تو یہ کچھ نہیں کر پا رہا, میں تو زندگی میں سکسیزفل نہیں ہوں, میرے تو پیسے کے مسائل, فائنینشیل, صحت کے مسائل, فیملی ڈسٹرب ہے, بہت سارے ہر بندے کے گھر مسائل ہوتے ہیں. لیکن پیپل آر پورٹریئنگ دیئر بیسٹ امیج آن سوشل میڈیا. انہیں گھر میں بھی مسائل ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا پہ نہیں پٹ کر رہے, تو اپنے انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ پہ نہیں ڈال رہے. دے آر شوئنگ دیئر بیسٹ امیج. اور ایک عام شخص جو کہ بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں, اپنے صوفے پہ, وہ کیا فیل کر رہا ہے کہ ایوری بڈی از ہیونگ اے گڈ ٹائم, ایوری بڈی از انجوائنگ دیئر لائف. ایک میں ہی ہوں جو کہ برباد ہوں, ایک میں ہی ہوں جو کہ مشکل ٹائم گزار رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. اینڈ دس ٹریگرز اینزائٹی اینڈ ڈپریشن آل اوور. جنریشن زی جو ہے, دیکھیں آئی ایم فرام ملینیلز, جو کہ 1985 میں تقریباً پیدا ہوئے, اینڈ دے لیوڈ. جنریشن زی از دوز پیپل جو کہ 1995 97 کے بعد پیدا ہوئے, اور اس کے بعد سے جو ہے نا ابھی تک دے آر لیونگ. ملینیلز کا ایشو تھا, وہ انفوکس تھے, دے وانٹ ایزی منی, they want a purposeful life. Yes, purposeful life, لیکن this sounds good, but ان کی purposeful life کیسی ہے کہ ہمیں ایک بین بیگ مل جائے, ہمیں اچھا کھانا مل جائے, اور ہمیں اچھی سیلری بھی مل جائے, اور کام بھی ہمیں کرنا پڑے, ہمیں کچھ کام نہ کرنا پڑے, ہم صرف آرڈر کریں, ہماری بات مان لی جائے. اینڈ وی وانٹ ٹو لیو وی نیڈ فوکس, وی نیڈ اٹینشن, وی نیڈ لیکن جنریشن زی کیسی ہے سبحان اللہ, جنہوں نے جو ہے نا یہ بوم دیکھا, جن کے ہاتھوں میں شروع سے ہی موبائل فونز آ گئے. دے آر ایموشنلی ویری ویک. ماں باپ نے ان کو ہر چیز عطا کر دی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی, کیونکہ ایک بوم آیا, اکنامکلی بھی ہر بندے کے پاس پیسہ بھی آ گیا, اور ان کو ہر وہ چیز دی گئی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی. ایک میں ریسرچ پڑھا تھا, اس میں مینشن تھا کہ 14 سال کے بچہ جس نے زیادہ تر زندگی میں نہ نہیں سنی اپنی ماں باپ سے, ہی از این ایموشنلی ویک چائلڈ. 14 سال کا بچہ جس نے آج تک زیادہ نہ نہیں سنی, ہی از ایموشنلی ویک. آپ نے اس کو ریجیکشنز کے قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی لائف میں ریجیکشنز برداشت کر سکے. جاب سے ریجیکشن ملی, ہی از بروک, ہی از ڈن, میں لائف ختم, میری جاب نہیں ہو رہی, کیونکہ اس نے کبھی ریجیکشن کا سامنے نہیں کیا اپنی لائف میں. اور یہ بات یاد رکھیں, ہم لوگ بڑا فوکس کرتے ہیں آئی کیو لیول پہ,
لیکن ہم EQ لیول پہ فوکس ہی نہیں کرتے, ایموشنل کوشنٹ پہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے. اینڈ ایموشنل کوشنٹ از نوئنگ ہاؤ ٹو مینیج یور ایموشنز, knowing how to show your emotions of anger at the right spot and right way. اپنے پیار کس کو دینا ہے اور کس سے لینا ہے. لیکن سبحان اللہ جنریشن Z is suffering through a lot. They are depressed, they have low self-esteem, they have low EQ levels, and they want social approval from thousands of people on Facebook and Instagram. They don't care about these people, and this is how they are changing their personalities. We're not made that way. Although ہم لوگوں کی بات سنتے ہیں, اپنے آپ کو ایوالو کرتے ہیں, لیکن ہم اتنے ہزاروں لوگوں کی باتیں سننے کے لیے پیدا نہیں کی گئے, نہ ہمیں اس سے بنایا گیا ہے. ایڈورڈ صاحب ایک گورے ہیں, ایڈورڈ ٹفل ان کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں there are only 2 industries that refer to their customers as users. صرف 2 طرح کی انڈسٹریز ہیں جو اپنے کسٹمرز کو یوزرز لیبل کرتے ہیں, ایک ایلیگل ڈرگز اور ایک سافٹ ویئر. یہ ایلیگل ڈرگز اور سافٹ ویئر اپنے کسٹمرز کو ایز یوزرز نیم کرتے ہیں. باقی کوئی بھی اور انڈسٹری اپنے کسٹمرز کو ایز یوزرز نہیں کرتی, بیکاز دے یوز یو اینڈ دے یوز یور واٹ, یوز یور اٹینشن, یوز یور فوکس. If you are not selling the product, you are the product. یہ ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز جو پیسے دے رہی ہیں سوشل میڈیا ویب سائٹس کو, کیوں دے رہی ہیں؟ ہمارے اٹینشن گین کرنے کے لیے. وی آر دا پروڈکٹ, یہ ہماری اٹینشن چاہتے ہیں. سوشل میڈیا از اے ڈرگ اینڈ وی آر دا یوزرس. سبحان اللہ, دے آر کمپیٹنگ ٹو گیٹ آر اٹینشن. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں, دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف سائیکالوجسٹس اینڈ بیہیویئرل سائیکالوجسٹ جو کہ ان اپلیکیشنس کی ڈیزائن کرنے کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, جسٹ ٹو گین یور اینڈ مائی اٹینشن, کہ میں کس طرح سے زیادہ تر جو ہے نا ان لوگوں کو ٹائم گزار سکوں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اور اسنیپ چیٹ پہ. کیوں ایسا ہے کہ آٹو پلے کے آپشنز دے دی جاتی ہیں؟ کیوں ایسا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو کی سجیشن فوراً سے آ جاتی ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ فیس بک کی ایک ویڈیو ختم ہوتی نہیں ہے, آٹومیٹکلی فیس بک نیچے والی ویڈیو پہ موو کر کے ہمیں وہ ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں, اپنے ہیلتھ پہ گزاریں, اپنی اسٹڈیز پہ گزاریں. دے وانٹ یور اٹینشن اینڈ فوکس اینڈ ٹائم, کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس پہ ہم گزاریں. اینڈ گیس واٹ, ہو ول ون؟ تھاؤزنڈز اینڈ ہنڈریڈز آف بیہیویئرل سائیکالوجسٹ جو کہ ایپ کے پیچھے ڈیزائن کر رہے ہیں ہماری اٹینشن گین کرنے کے لیے, ورسز اس جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بینیفیشیل ہے میرے لیے. ہو ول ون؟ نو ڈاؤٹ دے ول ون. And that is the reason why we end up spending hundreds of hours on social media. چلیے میں آپ سے یہیں پہ کوشچن بھی کر لیتا ہوں, اور میں ایک پانی کا واٹر بریک بھی کر لیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں, پازیٹیو اور نیگیٹیو اسپیکٹس دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا کے, کہ سوشل میڈیا نے فیس بک, یوٹیوب, میں سب کی بات کر رہا ہوں, ٹویٹر, اسنیپ چیٹ, سب کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, انسٹاگرام, زیادہ اس نے آپ کو آپ کے ٹائم اچھی طرح سے یوٹیلائز کروایا ہے, یا آپ کا ٹائم زیادہ اس نے ویسٹ کیا ہے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم انہوں نے زیادہ ویسٹ کیا ہے, اگر آپ کاسٹ ٹو بینیفٹ ریشو لگائیں وہ لکھیں ویسٹڈ. اور جو سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر انہوں نے ان ویب سائٹس پہ, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب پہ اپنا ٹائم زیادہ تر پروڈکٹیو چیزوں میں یوز کیا ہے, وہ لکھیں یوٹیلائزڈ پروڈکٹیولی. تو لیٹ می ہیئر کامنٹس فرام یو ایز ویل, کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں. سسٹر عفیفہ کہہ رہی ہیں ویسٹیڈ, تقریباً سارے کامنٹس آ رہے ہیں. سسٹر اقصا ویسٹیڈ, محمد یوسف ویسٹیڈ, ننجا ویسٹیڈ, 100% ویسٹ, ایم ڈے جاوید, اقصا منیر, عمر احمد, حماد, امتی, مزمل شریف, ایوری ون, تقریباً ایوری ون از سیئنگ کہ اٹ از ویسٹیڈ. اسرا ندیم, سبحان اللہ, آئی ہیونٹ ریڈ اے سنگل کامنٹ. یس, ایک آ گیا جی کہ یوٹیلائزڈ. سبحان اللہ, ویسٹیڈ آن سوشل میڈیا. اگر ہم اپنا کاسٹ ٹو بینیفٹ انالیسس کریں کہ ہم شاید سیکھ رہے ہیں 20% سیکھ رہے ہیں, 20%, 30%, میکسیمم 70-80% پرسنٹیج جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہوئے؟ کریزی ایکسیڈنٹس, کریزی فیلز, سپر ڈیڈ مووز, فٹ بال کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ایم اے کی فائٹس دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, میکسیمم ٹائم سب بندوں کے, سبحان اللہ, دیر از ہنڈریڈز آف کامنٹس کہ only 10% یوٹیلائز, ویسٹیڈ, انڈاؤٹلی ویسٹیڈ. جب ہمیں پتہ ہے, اور ہمیں سالوں سے پتہ ہے, سبحان اللہ, میں 1-2 سال کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لاسٹ 6-7 years.
یہ ہمیں پچھلے 6-7 سال سے پتہ ہے کہ جب بھی میں اس کو کھولتا ہوں اور میں اپنے 2-3 گھنٹے اس پہ ضائع کر دیتا ہوں. وائی وی آر ناٹ ایبل ٹو اسٹاپ یوزنگ اٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ اس کو آگ لگا دیں, پھینک دیں. یہ جو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ جو ہم دین سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, یہ اسی کے تھرو کر رہے ہیں. آئی ایم سیئنگ اٹ, لیٹ اٹ ناٹ یوز یو, رادر یو یوز اٹ. اس کو یہ آپ کا استعمال نہ کریں بلکہ آپ اس کا استعمال کریں. اور الحمدللہ بہت سارے کمنٹس یہ بھی آ رہے ہیں کہ ویسٹڈ ایکسیپٹ واچنگ یور لیکچرز اینڈ لیکچرز فرام یوٹیوب, الحمدللہ, فرام یوتھ کلب, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن یہ کہ بات پتہ ہے کیا ہے, می اینڈ یو ریئلائز کہ یہ ہمارا ٹائم کتنا گزارتا ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے, میرے ساتھ تو کچھ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں رات کو بیٹھا ہوں اور میں ارادہ کیا کہ میں بس لٹرلی 5 منٹ میں اپنے کچھ مین میسیج پڑھوں گا واٹس ایپ پہ, اور اس کے بعد میں آئی گو اینڈ سلیپ. واٹ ہیپنز از گھنٹہ گزر جاتا ہے, اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار سبحان اللہ گھنٹہ گزر گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اچھا بس ابھی ختم کرتا ہوں, اور پھر آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا یا گھنٹہ مزید گزر گیا. اور اس ٹائم میں کیا تھا, کوئی رینڈم. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سبحان اللہ, آپ لوگوں کے ساتھ بھی یو کین ریلیٹ ود می, کہ کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ اکبر میں نے اس شخص کو کال نہیں کی, اس کی مجھے کال آئی ہوئی تھی. آپ اپنا فون کھولتے ہیں اور بیفور یو کال سمبڈی آپ نے انسٹاگرام, فیس بک, بہت سارے فلاں شخص کمنٹڈ آن یور پکچر اینڈ فلاں شخص ٹیگڈ یو ان اے کامنٹ اور سم تھنگ, یا یوٹیوب کی فلاں شخص اپلوڈیڈ سم تھنگ. آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں دیکھتا ہوں پھر کال کرتا ہوں, اور آپ دیکھتے ہیں اور آپ کھولتے ہیں اور آپ کا آدھا پونا گھنٹہ اور گھنٹہ گزر جاتا ہے. پھر آپ فون بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار میں نے کال نہیں کی اس بندے کو, حالانکہ میں نے فون اٹھایا تھا یہ کام کرنے کے لیے, لیکن سبحان اللہ آئی couldn't call that person. Why? Because these applications are designed to get your attention. It is a drug and we are the users. Their currency is attention. Their business model is to keep people engaged on screen all the time. Competition for your attention, subhan Allah. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا ٹولز ہیں. واللہ this is not a tool. ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ ٹولز وہ ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹلی ویٹ کر رہے ہوں کہ ہم انہیں یوز کریں. کوئی بھی ٹول ہے, دوز آر دا ٹولز وچ ویٹ پیشنٹلی فار us to use them. ناٹ اے ٹول کیا ہوتا ہے جو کہ وانٹنگ تھنگس فرام یو. دس از گیٹنگ مائی اینڈ یور اٹینشن آل دا ٹائم. دس از وانٹنگ our attention. This is not a tool. This is a designed product جو کہ ہمیں ہر ٹائم اپنی طرف بلا رہا ہے تاکہ ہم اپنا ٹائم ہیلتھ پہ کم گزاریں, فیملی کے ساتھ کم گزاریں, قرآن, حدیث اور اپنے اولاد کے ساتھ کم گزاریں, اور امپورٹنٹ چیزوں پہ کم فوکس کریں اور ان امپورٹنٹ چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا امیزنگ کوٹ ہے, دا ایڈکشن ٹو ڈسٹریکشن از دا ڈیتھ آف کریٹو پروڈکشن. جو شخص ڈسٹریکشنز کا ایڈکٹ ہو گیا نا, اس کی پھر کریٹیوٹی, اس کی پروڈکٹیوٹی فارغ ہو گئی, وہ کسی کام کی رہتا. اچھا ٹھیک ہے, تو ہاں بھائی میں کیسے جانوں کہ میں ایڈکٹڈ ہوں یا نہیں ہوں؟ میں کیسے جانوں کہ ایم آئی این ایڈکٹ اور ناٹ؟ میں آپ سے کچھ پوائنٹ شیئر کرتا ہوں ٹو نو what are the signs of addiction to social media. Number 1 is, if it is the first thing you do in the morning, you check your social media, one of the signs is we are addicted. Dusra sign, you waste your time looking at meaningless things and procrastinate, sign of addiction. Tisri cheez, you check in everywhere you go. آپ ریسٹورینٹ پہ جا رہے ہیں, آپ ٹریول کر رہے ہیں, you check in everywhere you go, sign of addiction. You constantly monitor, eagerly wait for comments, likes, shares, comments on your phone, sign of addiction. You crave for internet connection. آپ ریسٹورینٹ میں گئے ہیں فیملی کے ساتھ, ویٹر صاحب بات سنیں, مجھے وائی فائی کا پاسورڈ دے دیں. You crave for internet, sign of addiction. فیملی, اللہ اکبر, فیملی میں دیکھتا ہوں کہ فیملی ایک ریسٹورینٹ گئی ہے. کیوں گئی ہے؟ جسٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر. لیکن کیا چل رہا ہے؟ ہر بندہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور پھر ان کو پوسٹ کر رہا ہے کیپشن لکھ کے, اور پھر اور سارے فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ڈائننگ ٹیبل پہ اتنے اچھے ماحول میں سارے فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ ایوری بڈی از پوسٹنگ پکچرز آن سوشل میڈیا. نو فیملی, نو گپ شپ, نو گیٹ ٹوگیدر. ہمیں زیادہ پرواہ ہے اپنے سوشل فرینڈس کی اور ایک آن لائن کمیونٹی کی, جو کہ اگر ہمارے گھر والوں کی کوئی اللہ معاف کرے کوئی قریبی رشتہ داروں کی وفات ہو جائے تو وہ جنازے بھی نہیں آئیں گے. ہمیں کوئی خون چاہیے ہو کسی ریلیٹیو کے لیے, وہ خون دینے بھی نہیں آئیں گے. ہمیں کوئی کام ہو تو وہ آئیں گے بھی نہیں. لیکن وی آر لیونگ پیپل ہو کین ڈائی فار اس, جو کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہمارے ساتھ سنسیئر لوگ ہیں.
سو کریونگ فار انٹرنیٹ کنیکشن. کسی بھی ریسٹورینٹ میں جانا, کسی بھی ہوٹل میں چیک ان کرنا, فوراً سے یار انٹرنیٹ ہے مجھے دے دو. یو نیڈ ٹو ٹیک اے بریک. یہ ایڈکشن کے سمٹمز ہیں. یو ٹیک فوٹوز آف آلموسٹ ایوری تھنگ, سائن آف ایڈکشن. سوشل میڈیا بیکمز پارٹ آف یور لائف, ایکسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیر کام کے لیے. if you're learning great things, if you are teaching deen, if you are learning to become maybe entrepreneur or a psychologist or a psychiatrist, اور آج کل classes online ہیں, if you're learning and spending time productively, you're not an addict. لیکن آپ randomness میں time گزار رہے ہیں, random videos, random comments, آپ اللہ اکبر. الحمدللہ یہ چیز میری بھی نہیں ہے, لیکن میں لوگوں کو جانتا ہوں, میں نے دیکھا بھی ہے, observe کیا ہے. they read comments, they read hundreds and hundreds of comments. کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ مطلب ایک ویڈیو کھولی, کوئی رینڈم ویڈیو کسی بھی کی, اور اس کے جو کامنٹس پڑھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ دیکھتے جا رہے ہیں. مجھ سے تو اپنے ویڈیوز کے جو کامنٹس نہیں پڑھے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنہوں نے کہنا ہے کہہ دو, ٹھیک ہے, کسی نے گالی دینی گالی دے دو, کسی نے محبت کرنی محبت دے دو. میں کچھ بیسک 3-4 کامنٹس یا 10-15 کامنٹس دیکھ لیتا ہوں کہ آئے, اور آئی فورس مائی سیلف ٹو ریڈ کامنٹس, تاکہ میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی کروں. وہ کہیں کہ یار یہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے کامنٹس, تاکہ میں اپنے آپ کو فورس کرتا ہوں کہ یار چلو جبرن کچھ نہ کچھ پڑھ لو اور ان کو ریپلائز کر دو. اس لیے میں جان بوجھ کے ان کو لائک یا کامنٹ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوں. لیکن ہنڈریڈ آف کامنٹس, پوری چیٹس پڑھی جا رہی ہیں جی. اللہ اکبر, اتنا ٹائم ہمارے پاس کب سے آ گیا؟ دس از اندر symptom of addiction. Checking social media in the first thing you get free. جیسے ہی کوئی ٹائم ملا, اللہ اکبر, صحابہ قرآن کھول کے پڑھتے تھے یا کانٹمپلیشن میں ٹائم گزارتے تھے. اس چیز نے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں دیا. ہمیں بالکل اکیلا تنہا اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جا کے کانٹمپلیٹ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا, کانٹمپلیشن اور ایک طرح سے اپنی غلطی کے احساس کے لیے. اور مختلف واقعات, حضرت یوسف جیل میں گئے اکیلے. ہر نبی نے کچھ نہ کچھ ٹائم اکیلے گزارا. اور یہ اس موبائل فون کی وجہ سے وی کی ناٹ تھنک. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے جب اکیلے ٹائم گزارا نا, موبائل کو دور رکھ کے, کبھی فجر کی نماز کے بعد یا کبھی کوئی ٹائم اکیلے چھت پہ چلا گیا اور اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, امیزنگ آئیڈیاز آئے. اپنی لائف کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کی کہ میرے میں یہ فالٹس ہیں, میری یہ اسٹرینتھس ہیں, میں نے ان چیزوں پہ امپروو کرنا ہے اپنے آپ کو. تو اکیلے ٹائم گزارنے کا موقع نہیں ملا. وی ڈونٹ تھنک. سب سے زیادہ ہم کس کے بارے میں جانتے ہیں؟ سیلیبریٹیز کے بارے میں جانتے ہیں, لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں. اچھا اپنے بارے میں نہیں, اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا. میں اپنے آپ کو ٹائم کتنا دیتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اوکے, اگین یو فائنڈ اٹ امپاسبل ٹو اگنور یور میسج الرٹ ٹونز اینڈ نوٹیفیکیشن بیپ. اگر کوئی نوٹیفیکیشن آئے اینڈ یو فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو ریزسٹ اٹ, سائن آف ایڈکشن. You only want to contact and talk to your friends on social media. فیس ٹو فیس انٹریکشن آپ کو تھوڑا سا انکمفرٹیبل لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت آن لائن لوگوں سے بات ہوتی رہے, سائن آف ایڈکشن. اور میں آپ کو بتاؤں, جو کہ جن لوگوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے نا, اور جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے, وہ اپنی فیملیز کو اس پہ نہیں آنے دیتے. بل گیٹس ٹائپ کے لوگ اور یہ زکربرگ ٹائپ کے لوگ, یہ اپنی فیملیز کو ان چیزوں کو یوز نہیں کرنے دیتے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک شخص کہتے ہیں, فارمر فیس بک وائس پریزیڈنٹ فار یوزرز گروتھ سے, ٹھیک ہے, فرماتے ہیں آئی فیل ٹریمینڈس گلٹ. اور پھر فرماتے ہیں آئی تھنک وی ہیو کریٹڈ ٹولز دیٹ آر ریپنگ اپارٹ دا سوشل فیبرک آف سوسائٹی اینڈ ہاؤ اٹ ورکس. اور پھر فرماتے ہیں آئی ریئلی یوز فیس بک. Now he is Facebook's former vice president of users growth. یہ کہہ رہے ہیں I really use Facebook and my children aren't allowed to use this SHIT. This is the person who developed and who worked at this organization. Sean Parker کہہ رہے ہیں کہ he is the founding president of Facebook. کہہ رہے ہیں کہ the social media literally changes your relationship with society and with each other. It probably interferes with productivity in weird ways. God only knows what it is going to do to our children's brains. ہمارے اولاد کے ذہنوں کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ یہ کیا کرے گا. Apple's chief executive Tim Cook فرماتے ہیں there are some things that I won't allow when it comes to his nephew. I don't want them on a social network. یہ ایپل کے چیف ایگزیکٹو کہہ رہے ہیں ٹم کوک کہ میں اپنے نیفیو کو آئی ول ناٹ الاؤ ہیم ٹو بی آن سوشل میڈیا.
اور یہ تو فیٹل ہے کہ ایک 10 12 14 سال کا بچہ وہ سوشل میڈیا پہ کیا کرے, اس کا کام ہی نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے, اپنی فزیکل اسٹرینتھ پہ فوکس کرے, اپنے دین پہ فوکس کرے, اپنے ریلیٹیوز, اپنے رشتہ داروں پہ, اپنے گھر والوں پہ فوکس کرے. لیکن دس ہیز ڈسٹرائڈ فیملیز اینڈ سوسائٹیز. آپ گھر جائیں, آپ بیڈ روم میں جائیں, اپنے لاؤنج میں جائیں, آپ دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور پھر ہر بندہ اپنے فون میں یوز کر رہا ہے. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. پہلے پوچھے تھے کیا حالات ہیں, کیسا دن گزرا, کیا کیا, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر, کیسے حالات واقعہ چل رہے ہیں, طبیعت تمہاری ٹھیک ہے سر. ابھی ہر بندہ اپنے اس پہ ہے. اولاد تو اولاد, ماں باپ بھی, اور سبحان اللہ ہر بندہ اس کو جیسے کہ اس نے نا پکڑا ہوا ہے انسان کے ذہنوں کو. سو واٹ ڈو سوشل میڈیا ایگزیکٹیو نو دیٹ وی ڈونٹ نو. دیر آر مینی تھنگس جو کہ ہم ذکر بھی کر رہے ہیں. اور پیرنٹنگ سبحان اللہ کتنی چینج ہو رہی ہے. پیرنٹس آر بیزی ود فونز, دے ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو گیو ٹو دیئر چلڈرن. اور میں پیرنٹس جانتا ہوں جن کی اولاد رو رہی ہوتی ہے فار دیئر ٹینشن, بٹ دیر بزی آن سوشل میڈیا. وہ کوئی خاص کوئی بزنس ڈیلز نہیں کر رہے, وہ کوئی پریزیڈینشیل لیول کی اپروولز نہیں دے رہے, وہ کوئی MOU پہ سائنز نہیں کر رہے آن لائن. واٹ دے ڈوئنگ از, یا تو آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں یا فیس بک انسٹاگرام پہ اپنی کسی دوست سے گپ شپ مارے. یہی اولاد جب بڑے ہو کے ان ماں باپ کو ان کا ٹائم چاہیے ہوگا تو نہیں دیں گے. اور جب اولاد دیکھتی ہے کہ مجھے تو منع کر رہے ہیں سارے, اور خود بیٹھے ہوئے ہیں ان نیٹ ورکس پہ, تو دے فیل ڈول پرسنالٹی ان دیئر سبلنگز اینڈ پیرنٹس, کہ خود تو مجھے منع کر رہے ہیں لیکن دے آر یوزنگ اٹ آل دا ٹائم. تو یہ کیسے جسٹیفائی کرتا ہے؟ اچھا, وی آر بینگ مانیٹرڈ ایوری سیکنڈ. ایک اور بڑا پوائنٹ, وی آر بینگ مانیٹرڈ ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ. میرا موڈ کیا ہے, ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ از بینگ مانیٹرڈ. کس طرح سے کہ میں کس پکچر کو زیادہ دیکھ رہا ہوں, کس پکچر کو میں نے کم دیکھا ہے, میری انٹرسٹ کیا ہے, میرا موڈ کیسا ہے, میں ہیپی ہوں, میں لونلی فیل کر رہا ہوں, میں ڈپریسڈ فیل کر رہا ہوں, یا میں ایکسائٹیڈ, میں کتنا ٹائم کس ویڈیو پہ دکھتا ہوں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ. ہماری پکچرز, ہماری آڈیوز, ہمارا ٹائم, ہر چیز ریکارڈیڈ ہے. اگر آپ وہ نرڈز والے اس میں چلے جائیں, ابھی تو جو آپ کے فیس بک پیجز ہیں وہ تو آپ کو ایگزیکٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے کتنا ٹائم ویڈیو کو دیکھتے ہیں, ایوریج ٹائم کیا تھا, اس بندے نے کتنا دیکھا. ایون آپ بھی اپنے بارے میں جان سکتے ہیں تھرو سم اپلیکیشنز, اینڈ دیز ویب سائٹس آر کلیکٹنگ دس ڈاٹا. دیز الگوریدمز واللہ دے نو مور اباؤٹ یو دین وی نو اباؤٹ آر سیلوز. وی لو ٹو ڈینائی, اینڈ ہیومنز لو ٹو ڈینائی دس فیکٹ کہ نہیں ایسے نہیں ہے جی, میں اپنے بارے بہت جانتا ہوں اور وہ نہیں جانتے جی, ایسی کانسپریسی تھیوریز ہیں. دے نو مور اباؤٹ اس. اگر یہ ڈیٹا ہمارے سامنے آ جائے نا تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا زیادہ یہ ہمیں جانتے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم اتنا اسپینڈ کرتے ہیں. اور کچھ ٹین ایجرز پوچھا گیا ٹین ایجر سے کہ آپ کتنا ٹائم فیس بک پہ یوز کرتے ہیں یا اسنیپ چیٹ پہ یوز کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ. جب ان کا موبائل پہ اسکرین ٹائم دیکھا گیا تو 3.5 گھنٹے آن فیس بک, 6.5 گھنٹے اور اسنیپ چیٹ خاتون کے تھے جو کہہ رہی تھی کہ میں شاید 1.5 گھنٹہ یوز کرتی ہوں دن میں. 6.5 گھنٹے آن انسٹاگرام خاتون کے تھے, ناٹ آن اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام پہ تھے. تو سبحان اللہ, یہ دیکھیں آپ کس طرح سے نا ہاؤ دے آر grabbing our attention. And sharing isn't always caring. What we do is جہاں پہ گئے چیک ان کیا, جہاں پہ جس جگہ پہ بھی ہیں اپنی لوکیشن ڈال دی, وزٹ پلیس ڈال دیا. بہت ساری بلیک میلنگ, بہت سارے پریویسی ایشوز اسی وجہ سے ہوتے ہیں. ایون جو پیڈو فائلز ہوتے ہیں دے آر آن سوشل میڈیا ایز ویل, دے آر آن اے لک آؤٹ کہ کون شخص کہاں جا رہا ہے. انگلینڈ میں ایک فیملی نے جب اپنے گھر کے باہر گئی اور ریسٹورنٹ پہ چیک ان کیا تو اسی ٹائم جو چور تھے دے سو دے چیک ان ایٹ اے ریسٹورنٹ, انہوں نے گھر آ کے راب کر دیا. اور جب انویسٹیگیشنز کی تو پتہ چلا کہ چیک ان دیکھنے کے بعد انہیں پتہ چلا چوروں کو کہ فیملی گھر پہ نہیں ہے, اور اس لیے وہ گھر آ کے آرام سے لوٹ کے چلے گئے. تو شیئرنگ یور پریویسی, یور لوکیشن ازنٹ آلویز کیئرنگ. اس لیے ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے, میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں کہ کچھ دن بعد یا کچھ ٹائم بعد اپنی وہ لوکیشن جو پرانی تھی وہ بھیجی یا شیئر کی یا وہ پکچر ڈالی, تاکہ میری وہ کرنٹ لوکیشن نہ ہو اور کسی کو میری کرنٹ لوکیشن کا پتہ نہ چلے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ معاف کرے. لوگ بلیک میل کر سکتے ہیں, لوگ ڈکیٹ ہوتے ہیں. آج کل تو یہ دور ہے کسی پہ ٹرسٹ کرنے کا, تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل. آپ وائلنس دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنا زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایکسپلسٹ سینز, ایکٹس آف وائلنس آر شون ٹو دا ایڈلٹس.
ٹین ایجرز, ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈس آف سینس آر شون ٹو. آپ ریسرچز پڑھ لیں اس میں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے بہت ساری اور آپ سے امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں. آپ ریسرچز پڑھ لیں کہ کتنے زیادہ ایکسپلسٹ اور وائلنس والے سینز ایک ینگسٹر کو, ٹین ایجر کو دکھائے جاتے ہیں. آپ ہماری گیمز دیکھ لیں, گرینڈ تھیفٹ آٹو دیکھ لیں آپ. اب اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں, بیہیویئرل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دا آئیڈیل وے آف ٹیچنگ سم ون از رول پلینگ, کہ آپ اس رول میں آ جائیں, آپ اس رول کو پلے کرنا شروع کر دیں. اور ان گیمز میں کیا ہو رہا ہے, گرینڈ تھیفٹ آٹو میں آپ لوگوں کو مار کے ان کی گاڑیاں لے رہے ہیں, آپ چوری کر رہے ہیں, آپ جا کے مشنز کر رہے ہیں, بینک لوٹ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں, اینڈ دس از رول پلینگ. اور یہی گیمز اور یہی وائلنس کے ایکٹس دیکھ کے کینیڈا میں ایک گرل تھی, شی واز اے کینیڈین گرل, 14 سال کی تھی. شی ہیڈ اے بوائے فرینڈ آف 22 ایئرز آف ایج. آپس میں وہ پیار کرتے تھے اور ماں باپ سماج کی ظالم دیوار تھے ان کے سامنے. تو انہوں نے کیا کیا, بیکاز آف موویز دیکھی ہوئی تھیں اور اس طرح کیسز دیکھے ہوئے تھے, انہوں نے کیا کہ پلان کیا, اور لڑکی نے اور لڑکے نے مل کے اپنے ماں باپ کا مرڈر کر دیا, چھری سے ان کو قتل کر دیا. اس کا لڑکی کا چھوٹا بھائی بھی تھا, اس لڑکی نے اس کو بھی قتل کر دیا. جب اسے پوچھا گیا کیوں, تو کہتی ہے کہ میں اس کا کیا کرتی, میرے ماں باپ کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتا تھا, تو میں کیا کرتی. آپ دیکھتی نہیں ہیں لوگ مشین گن لے کے پبلک میں فائر کر رہے ہیں, مسجد میں شوٹنگ ہو رہی ہے, میس کلنگ ہو رہی ہے, یہ ایسے ہی ہو گیا. اس کے پیچھے برینگ واشنگ ہے, ایک رول پلینگ ہے, ایک چیز دکھائی گئی ہے بار بار انسان کو. آپ دیکھیں کبھی آپ سینما میں جاتے ہوں, اگر جاتے ہیں تو توبہ کریں, اللہ معاف کریں ہم سب کو, اور 2 نفل پڑھیں آپ توبہ کے. میں جاتا تھا جب, تو جس ہیرو کی بھی مووی دیکھی ہوئی تھی نا, اگر جیمز بانڈ ہے یا بریڈ پیٹ ہے اور وہ ٹرائے ہے یا کوئی بھی مووی ہے جس میں وہ گلیڈیٹر بنا ہوا ہے, تو ہم بھی نکل کے نا وہی بن جاتے تھے. اگر وہ پیار میں مبتلا ہے تو ہمیں بھی ہر بندے سے پیار ہو رہا تھا. کیا وجہ, کیونکہ ہم اس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. تو یہ دس از واٹ از ہیپننگ. 1970 میں آج سے 50 سال پہلے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا, بوبو ایکسپیریمنٹ بائی سوشل سائنٹسٹس اینڈ اینتھروپولوجسٹس. ایکسپیریمنٹ کیا گیا, اور اس ایکسپیریمنٹ میں 3 گروپس بنائے گئے بچوں کے, 10 سال کے, اراؤنڈ 8 سے 12 سال کے بچوں کے, ایوریج ایج 10 سال تھی ان کی. ان گروپس میں کیا کیا گیا, ایک گروپ کو انہوں نے ٹی وی پہ دکھایا کہ کچھ لوگ کمرے میں انٹر ہوئے ہیں, وہاں پہ بوبو ڈال پتہ کیا ہوتی ہے, جس کے نیچے ویٹ ہوتا ہے اور وہ موو کرتی ہے, اس کی اتنی سی ہائٹ ہوتی ہے. تو وہ انٹر ہوئے اور ان لوگوں نے بوبو ڈال کو لاتے ہیں, گھوسے مکے ماریں, دے تیری یہ خیر ایسی کی تیسی جو ہے نا, وہ جو ہے نا ٹھا پھا کر کے مار مور کے اور ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور نکل گئے. یہ ایک گروپ نے دیکھا. دوسرے گروپ کو دکھایا گیا کہ لوگ آتے ہیں اور اپنا آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں بوبو ڈال ساتھ بیٹھے, تو بوبو ڈال کو بھی نا اپنے ساتھ لا کے بٹھا دیتے ہیں, اس کو پیار کرتے ہیں, اس کو بھی کھانا شانا کھلاتے ہیں, دے آر رول پلینگ, اور اس کو جو ہے نا وہ پیار کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. تیسرا گروپ دکھایا گیا کہ جس میں کچھ لوگ انٹر ہوتے ہیں, بوبو ڈال کو ایسے وہ ڈرتے لات مارتے ہیں, اور پھر ان کو مزہ آتا ہے کہ ہاں یہ تو مزہ آیا, تو ادھر جا کے گری ہے, پھر ادھر جا کے گری ہے, پھر اٹھاتے ہیں مارنا شروع کرتے ہیں. پھر کوئی ایک اوپر سے بندہ آتا ہے, وہ ان کے ہاتھ پہ سے مارتا ہے کہ نو دس از بیڈ, ایسا نہیں کرنا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اچھا سوری کرتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ 3 گروپس کو دکھایا گیا. پہلے گروپ کو صرف پہلی ویڈیو دکھائی گئی, دوسرے گروپ کو صرف دوسری ویڈیو, اور تیسرے گروپ کو صرف تیسری ویڈیو دکھائی گئی. پہلے گروپ کو کمرے میں بھیجا گیا اور وہاں بوبو ڈال پڑی تھی. دے ڈیڈ ایگزیکٹلی واٹ دے سو ان دا ویڈیو. گوئے لاتے مکے, تیری ایسی کی تیسی, تو بوبو ڈال ہے, نکل یہاں سے, اور مار کے جو ہے نا ہنس رہے ہیں اور اس کو برا حشر کر دیا. دوسرا گروپ وہ آیا, اس کا خیال رکھ رہا, اس کو کھانے کھلا رہے تھے, وہ نا گھر کھیل رہے ہیں, جو بھی کھیل رہے ہیں ان کو کھانا بنا کے کھلا رہے ہیں, فیک اور سارا, اور ان کو ساتھ جو ہے نا وہ اچھا سلوک کیا. تیسرا گروپ آیا, اس نے پہلے تو دور بیٹھے رہے, اپنا کرتے رہے. ایک بچہ گیا, اس کو ہلکا سا ہٹ کیا, دیکھا کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا, پھر ڈر گئے. پھر آگے گئے, اسپیشلی میل بچے, جو فیمیل بچے تھیں تھوڑی سینسٹیو نیچر کی تھی, تو وہ پیچھے رہ گئی تھی, تو مارا, 1-2 اور مارے, اور پھر جب دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا, تو پھر یہ ہے کہ 1-2 لاتے مار کے کہ کوئی آ نہ جائے, اور پھر وہ چلے گئے. سو دس از واٹ ہیپن ایگزیکٹلی. وی آر واٹ وی سی. جو ہمیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک, ہر چیز پہ دکھایا جا رہا ہے, وی آر واٹ وی سی. جو شخص یوٹیوب پہ سارا دن کچھ ایسے وائلنس دیکھ رہا ہے, اسی کیا تربیت ہوگی, وہ کیا بنے گا. جو سارا دن ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ
ہیرو بن کے چل رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے, تو وہ بھی الٹیمیٹلی یہی بنے گا, وہ اسی طرح کا وہ پہنے گا. یہ فیشن ہوتا کیا ہے, یہ جو کلچر میں چینجز آتی ہیں ہوتی کیا ہے, یہی ہوتی ہے کہ کسی نے کسی طرح کی ہیئر کٹ کرائی ہوئی تھی, کوئی شخص کسی طرح سے بیٹھا ہوا تھا, کسی نے کوئی لباس پہنا ہوا تھا, اس کا لباس اڈاپٹ کر لیا. اینڈ دس گلوبلائزیشن میں تو کوئی کلچر رہا ہی نہیں ہے, ہر چیز ہر بندہ دیکھ رہا ہے, اور ایوری تھنگ از اویلیبل آن انٹرنیٹ. آپ اسلامکلی ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اینگل سے. اسلامکلی اس کے نیگیٹیوز کیا ہیں, پازیٹیوز کے کچھ ہیں لیکن نیگیٹیوز کیا ہیں. کبھی انسانوں کی ہسٹری میں یہ نہیں سوچا گیا تھا, نہ یہ دیکھا گیا تھا کہ اکیلا انسان گھر بیٹھے کسی کی غیبت کر رہا ہو. ایسا کبھی پاسبل ہی نہیں تھا انسانوں کی ہسٹری میں کہ اکیلا بندہ غیبت کیسے کر سکتا ہے. ابھی انسان اکیلا بیٹھا ہے اپنے بیڈ روم میں اور وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے, کمنٹ کر رہا ہے, کسی کو بلی کر رہا ہے, کسی پہ اسپائی کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے میں یہ شخص کیا کر رہا ہے, یہ کس ٹائم ہے, کسی سے حسد کر رہا ہے اور کسی کو نظر بد لگا رہا ہے, والعیاذ باللہ, گھر بیٹھے ہوئے, اگر انسان کا دل صحیح جگہ پہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ بھی اپنے آپ سے سوال کریں, اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, انما الاعمال بالنیات, انسان کے اعمال کا جو دار و مدار ہے اس کی نیتوں پہ آتا ہے. ایکشنز آر بیسڈ آن دی انٹینشنز. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے گا یا دنیا کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے لیے نہیں ہے, بلکہ اسی فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو وہ اسی کے لیے ہے. Now the point is, what is my intention of being on social media? What is your intention of being on social media? کیا میں اس لیے ہوں کہ میں کچھ اچھا سیکھوں, دین سکھاؤں, خیر کام پھیلاؤں, اپنے ریلیٹیو سے میں رابطے میں رہوں اور اچھے کام کروں, میں بھی کسی کی سوشلی ہیلپ کر دوں, کوئی خیر کام کر دوں, یا میں اس لیے ہوں کہ میں کوئی افیئر چلاؤں یا لڑکی پٹاؤں یا کسی کو بلی کروں یا کسی پہ جاسوسی کروں کہ وہ شخص آج کیا کر رہا ہے اور اسپائی کروں. فلا تجسسوا ان بعد الظن اثم فلا تجسسوا. کچھ گمان, کچھ سوچ گناہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تجسسوا, تم لوگ اسپائی نہ کرو, کسی کی جاسوسی مت کرو. تو اپنی انٹینشن دیکھ لیں, میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کیوں موجود ہوں. کیا میں نے کوئی لڑکی پسانی ہے, کیا میں نے گانے سننے ہیں, کیا میں نے, اگر انسان جس نیت سے وہاں پہ گیا ہے اس کو اسی کی نیت کے برابر ایوارڈ ملے گا. ایک اور اس کا ڈینجر بہت برا کہ پیپل آر میکنگ دیئر سنز پبلک. اللہ مستعان, اللہ مستعان. گناہ کر کے, guys, last night I had a party at فلاں club, had alcohol and danced all night long, head banging چلتی رہی, posting pictures on social media. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری تمام امت گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ, ایکسیپٹ وہ گناہ جو کہ پبلسائز کیے جائیں, لوگوں کو بتائے جائیں, اپنے دوست کو بتائیں, لالے تیرے بھائی نے کل یہ کیا, تیرے بھائی نے کل وہ گناہ کیا. اور ہم ایسے کرتے تھے, اللہ معاف کرے, گناہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں گے, اپنے دوستوں میں نا عزت بڑھائیں گے, عزت ملے گی دوستوں میں. کیوں؟ کیونکہ یار یہ بڑا جو ہے نا یہ ایسا شخص ہے, بڑا اسٹڈ ہے, اس میں یہ اس میں کیا بے حیائی اور برائی کے علاوہ اس میں کیا ہے. سو میکنگ سنس پبلک آن سوشل میڈیا کہ اللہ, پیپل چیک ان ٹو کانسرٹس, پیپل چیک ان ٹو پارٹیز. جو اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کرنا تھا اور جو چھپا کے رکھا تھا آپ کا گناہ, آپ نے اس کو پبلک کر دیا اور اپنے گواہ بنا دیے انسانوں کو, اپنے فیس بک فرینڈسوں کے, ہی وینٹ ٹو دیٹ کانسرٹ. اور جب گناہ, جب شواہد ہو جائیں نا, اور جب لوگ اکٹھے ہو جائیں, گواہ بن جائیں, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے ایکسیپٹ ان گناہوں کے جو کہ پبلک کیے جائیں اور لوگ ان پہ گواہ بن جائیں. ماں باپ کے سامنے ایک ایسی شریفانہ پروفائل ہے. اچھا, لوگوں کی نا اکثر دو پروفائلز ہوتی ہیں, ایک اپنے ماں باپ کے لیے اور ایک اپنے دوستوں کے لیے. دوستوں والی پروفائل میں تو پارٹی آن ہے اور لوٹ مچائی ہوئی ہے اور سین آن چل رہا ہے. ماں باپ والی پروفائل میں پروفائل پکچر کیسی ہے کہ نوازی ہیں اور ٹوپی پہنی ہوئی اور جو ہے نا ایسے کھڑے ہوئے ہیں. اور دوسری پروفائل میں ہی از پف ڈیڈی, ہی از اے پرسن جو کہ لوٹ مچا رہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ ہماری پروفائلز کو یا ہمارے پیجز کو دونوں پروفائل سے لائک کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں.
اور ہوتا ہے کیا کہ ان کی جو دوسری پروفائل ہوتی ہے جو کہ اپنے دوستوں کے لیے ہوتی ہے, وہاں پہ شاید ہوتی ہے کوئی ان کی پھپھو غلطی سے ان سے ایڈ ہو جاتی ہیں جو کہ کسی اور سے نام کے آئی ہوتی ہیں, اور وہ پھپھو پھر اپنے جو ہے نا ماں کو دکھا دیتی ہیں, باپ کو دکھا دیتی ہیں کہ بیٹا تمہارا یہ بیٹا جو ہے نا کالے کرتوت کر رہا ہے. اینڈ دس واٹ از ہیپننگ. سو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سنز شوڈ بی اے ٹیبو, سنز شوڈ بی اے ٹیبو, دے شوڈنٹ بی سیلیبریٹڈ. اس پہ انسان کو شرم آنی چاہیے اور حیا آنی چاہیے. لیکن ایول اتنا پھیل گیا ہے کہ اس کو بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے, اور گناہ پہ پراؤڈ فیل کیا جا رہا ہے. پھر شیخ جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص تھا, لڑکا تھا, ان کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے جو ہے نا ایک اپنی پروفائل پکچر لگائی ہوئی تھی, کہتے ہیں ہی واز دا موسٹ شائسٹ کڈ آف دا ہول کالج. بولتا ہی نہیں تھا اور ہی واز ویری شائے, لیکن اس نے اپنی پروفائل پکچر لگائی ہوئی تھی ایز اف وہ جو ہوتی ہے نا کہ آئی ڈونٹ کیئر لوگ ہوتی ہے ایسے ایسے کر کے بیٹھنا, وہ اس میں ایسے بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ 2 لڑکیاں بٹھائی ہوئی تھیں, اور اس نے کیپشن لکھا ہوا تھا کہ یہ گرلز آر چیزنگ می اینڈ آئی ایم دا ہاٹ گائے. اور سارا کہتے ہیں کہ ایک اس کی بہن تھی اور ایک اس کی کزن تھی, اور اس سے وہ پکچر لگا کے ہی واز بینگ آسٹارڈ, ہی واز بینگ اے پلے بوائے. لیکن کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اس بچے کو دیکھ کے کہ ہی واز دا شائسٹ کڈ آف دا ہول کالج, اور اس نے اپنی بہنوں کو ساتھ بٹھا کے, کزن کو ساتھ بٹھا کے کیا لکھا ہوا ہے کہ گرلز آر چیزنگ می اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ اینی بڈی ایلس, پیپل آر چیزنگ می اینڈ پیپل آر لونگ می. سبحان اللہ. یہ سوشل میڈیا پورٹرے کر کے یو نیڈ ٹو لیو دس امیریکن ڈریم, یو نیڈ ٹو کیپنگ اپ ود دا جونزز, لیونگ دا امیریکن ڈریم, دس از واٹ یو نیڈ ڈو. اور پھر انسان اس طرح سے اپنے آپ کو فیک کر رہا ہوتا ہے, اینڈ دس واٹ ہیپنز از انسان ڈول پرسنالٹی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو شدید عذاب دیا جا رہا ہوگا جن کی 2 شکلیں ہوں گی قیامت کے دن. ان کا آدھے دھڑ کالے ہوں گے اور آدھے دھڑ سفید ہوں گے. یہ کون تھے؟ جن کی ڈول پرسنالٹی ہوا کرتے تھے. ایک اور ایول سوشل میڈیا کا عین, ایول آئے, نظر بد. العین حق, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حق ہے اور یہ مطلب لگتی ہے. ایک صحابی کو نظر بد لگ گئی, اور جب لے جایا گیا تو کہا کہ کس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا ہے؟ کون ہیں جو کہ آپ کی پکچرز دیکھ کے ماشاءاللہ پڑھتے ہوں یا میری پکچرز دیکھ کے ماشاءاللہ پڑھتے ہوں؟ اس لیے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ بڑی احتیاط کروں, اور میں دعائیں پڑھ پڑھ کے پکچرز لگاتا ہوں کہ اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یا اللہ نظر بد سے بچا, شیطان کے وار سے بچا, زہریلے جانوروں سے بچا. اس دعا میں یہ اس کا ذکر ہے. تو دوسروں کو برکت کی دعا دینا سیکھیں, اور دوسروں کے لیے بھلا اور خیر چاہیں, اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو لو پروفائل رکھیں. ہمیں مجبوراً کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑتا ہے. کیوں؟ جسٹ ٹو بریک دیٹ پرسیپشن آف اے مولوی کہ یہ اسلام میں آنے کے بعد آپ کی دنیا برباد ہو جاتی ہے, آپ نہ دنیا کے رہتے ہو نہ آخرت کے رہتے ہو. یہ کانسیپٹ ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو بریک دس پرسیپشن کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. یو کین لیو اے پرفیکٹ لائف اسٹائل, یو کین انجوائے یور لائف آفٹر بینگ پریکٹسنگ اینڈ دین میں آنے کے بعد بھی. بیکاز میں دین میں کیوں نہیں آتا تھا پہلے؟ کیونکہ یار مجھے لگتا ہے کہ دین از ویری بورنگ. دین میں آنے کے بعد ہم بس سفید پگڑی, سفید شلوار قمیض, مسجد سے گھر سے مسجد, اور کوئی لائف اسٹائل نہیں. دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو بریک دا ایک ایول اور ایک غلط پرسیپشن میڈیا نے دیا ہے کہ مولوی بس چیختا چلاتا ہے اور وہ ہر وقت ڈانٹ اور بحث مباحثے کر رہا ہوتا ہے اور لڑ رہا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیر آر ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف امیزنگ پیپل ہو آر پریکٹسنگ دین. تو اس پرسیپشن کو بریک کرنے کے لیے ہمیں یہ اس رسک اور اس بیریئر کراس کرنا پڑتا ہے. واللہ اگر آپ پوچھیں تو ہم شاید دل سے نہ چاہیں اس کو کرنے کا. تو حفاظت کی دعائیں پڑھیں, اور ڈونٹ شو یور پرائیویٹ لائف آن فیس بک اور انسٹاگرام. کپلز اپنی پکچرز جو ہے نا فیس بک پہ لگا رہے ہیں. ایک سچی بتاؤں اسٹوری, ایک شادی تھی اسلام آباد میں, لوٹ مچائی ان لوگوں نے بریلینٹ قسم کی نا, جو کہ دنیاوی اسٹینڈرڈ سے مطابق, غیر شرعی نان شریعہ کمپلائنس اسٹینڈرڈ سے مطابق مہینہ ڈیڑھ شادی چلتی رہی. کبھی باجے, کبھی مایوں, کبھی مہندیاں, تو ڈانس پارٹیز, تو برائڈل شاورز, تو کیا کیا نہیں ہو رہے, اور اپنی پکچرز لگائیں اور دھوم دھام مچائی. جیسی شادی ہوئی اگلے دن دا ہسبینڈ ڈائیڈ ان اے کار کریش, ان اے روڈ ایکسیڈنٹ, نظر بد کی وجہ سے. اٹ واز دا ایپک ویڈنگ. 4 سال کی لو اسٹوری تھی ان کی, 4 سال کا ریلیشن شپ تھا ان کا,
حرام ریلیشن شپ. نکاح کیا دھوم دھام, ہر بندے کو پتہ تھا کہ یا ہم ایسی شادی کریں گے, اسلام آباد دیکھے گا. واٹ ہیپن, دا ہسبینڈ ڈائڈ ویری نیکسٹ ڈے آفٹر میرج. لیکن ہم لوگوں کو تو سکون ہی نہیں آتا. جہاں بھی جا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں سیلفی, پانی پی رہے ہیں سیلفی, پلین میں بورڈنگ کر رہے ہیں سیلفی, پلین کی ٹکٹ ہاتھ میں ہے سیلفی, پلین میں کھانا سرو ہوا, یہ دیکھیں جی کھانا کھا رہا ہوں پلین میں سیلفی, ہر ٹائم سیلفی سیلفی سیلفیز. سائیکالوجسٹ اور بیہیویئرل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دس از سم کائنڈ آف ڈس آرڈر. ایکسیسو سیلفیز لینا, دیر از سم کائنڈ آف مینٹل ڈس آرڈر. دس پرسن, ہی از اوور سیلف آبسیسڈ, ہی از نارسسٹک. یہ کریشن جو ہے نا, یہ جنریشن ہم لوگ بناتے جا رہے ہیں. 150 سیلفیاں ایک ٹائم میں واش روم میں جا کے, 150 150 سیلفیاں, کوئی مطلب اپنی سیلفی کیا ہوتی ہے؟ ٹیکنگ اے پکچر آف مائی اون سیلف. کوئی مطلب اپنی پکچر بھی کوئی 150 لیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ حالت بنتی جا رہی ہے. یہ اٹ از لیک آف اٹینشن, پیار کی کمی کی وجہ سے. جس کو بچپن میں آیوڈین ملا, نمک نہیں ملا ہوتا نا, اور پیار نہیں ملا ہوتا, ان میں یہ سیلفیز کی زیادہ بیماری ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ سیلفیز از حرام, سیلفی لینا, ہم بھی کبھی کبھی سیلفی لے لیتے ہیں, کبھی گروپ میں بیٹھے ہیں, کبھی کوئی چیز ایونٹ میں ہے, لیکن 150 سیلفیاں, وہ بھی ایک کپڑا آپ نے چینج کیا ہے, یا سبحان اللہ, یا آپ ریسٹورنٹ میں گئے تو آرڈر کریں جی فوڈ, سیلفی لے لی, فوڈ آ گیا جی سیلفی لے لی, اب میٹھا کھا رہے ہیں سیلفی لے لی, اب بل آ گیا جی سیلفی لے لی. دس از رانگ. اور جن لوگوں کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا, گھر سے پیار اٹینشن نہیں ملتی, پھر وہ سیلفیز لے کے پوسٹ کرتے تاکہ ہمیں باہر سے پیار ملے. اگر شبنم کو گھر سے پیار نہیں ملے گا, والد صاحب اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے, تو پھر تنویر تو بڑی لفٹ کراتا ہے کالج میں. وہ تو کہتا ہے کہ شبنم تم سے تو پیاری ماشاء اللہ تبارک اللہ خاتون ہی کوئی نہیں ہے, تم ہی تو ہو. تمہیں جب دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پہ آتا ہے, سبحان اللہ کہنے شروع ہوتا ہوں, تبارک اللہ کہنے شروع ہوتا ہوں. تو تم ہی تو ہو, تم سے بہتر تو آج تک کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا. احسن من کا لم تر قط عینی, تم سے بہتر میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. تو شبنم کہتی ہے کہ والد صاحب تو مجھے پیار نہیں کرتے, والدہ تو پیار نہیں کرتی, تنویر میرا بڑا خیر خواہ ہے, وہ مجھ سے بڑا چاہتا ہے, مجھے بڑا پیار کرتا ہے. تو پھر, اور سبحان اللہ سسٹرز, میں ہاتھ جوڑے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, ڈونٹ پوسٹ پکچرز آف یور سیلوز آن ایون گروپس وچ آر پرائیویٹ ایز ویل, جو کہ خواتین کے بھی ہیں. کچھ نہیں پتا کسی خاتون کے نام سے وہاں پہ کوئی مرد ہو, کچھ نہیں پتا وہ خاتون کے بھائی پروفائل یوز کر رہا ہو اس کی, اینڈ یو آر پوسٹنگ پکچرز ان اے پرووکیٹیو وے, جس میں جو ہے نا پوزز بنا کے اور ایک ریویلنگ فارم میں وہ کرنا, اینڈ میکنگ ادرز یوز دا پکچرز ٹو ڈی فیم, ٹو میک فیک پروفائل پکچرز. اور کتنے بلیک میل جو ہے نا لوگ ہو رہے ہیں اس وجہ سے. rather we should just stop, take a deep breath and enjoy the moment. واللہ enjoy the moment, کیونکہ there are many people who take selfies but they are depressed. A happy selfie might have a depressed personality, ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا, enjoy the moment, live the real life. Tips to overcome addiction. Number 1, social media detox. Live tech free days. کوئی ایک دن گزاریں, 2 دن گزاریں ویک میں جس میں نو ٹیکنالوجی, میں فون کو آج یوز ہی نہیں کروں گا. گو ٹو ندرن ایریاز, اللہ اکبر, ندرن ایریاز کا بھی ابھی کیا, وہاں پہ بھی فون 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں. گو ٹو مری, چھانگلا گلی, ندرن ایریاز, ہنزا, گلگت, نلتر, فیری میں ڈوز چلے جائیں. موبائل کو دور رکھیں, ہم فیملی اکٹھے ٹائم گزاریں گے, ہم آپس میں بات کریں گے, ایک دوسرے کو جانیں گے, اور ہم انجوائے کریں گے, گپے ماریں گے, لوٹ مچائیں گے. ہم نے فون یوز نہیں کرنے, ٹیک فری ڈیز گزاریں. ڈیلیٹ ایپس, ڈسیبل نوٹیفیکیشنز, نوٹیفیکیشنز بند کر دیں. آئی ڈونٹ وانٹ کہ مجھے انسٹاگرام ہر 2 منٹ بعد دکھائے کسی نے آپ کو کمنٹ کیا ہے, لائک کیا ہے, یا فیس بک ہر 2 منٹ بعد, مجھے نہیں چاہیے. میں تب کھولوں گا جب مجھے کھولنا ہوگا, میں اس کو تب کھولوں گا جب مجھے کچھ پوسٹ کرنا ہوگا یا مجھے کچھ بات بتانی ہوگی. آئی ایم ناٹ اے یوزر, میں ان کا ٹول نہیں بننا چاہتا, بلکہ میں اس کو ٹول بنانا چاہتا ہوں اپنا, ٹھیک ہے. تو ڈونٹ لیٹ اٹ یوز یور ٹائم. سیٹ لمٹس, لمٹ سیٹ کریں کہ میں نے دن میں گھنٹہ یوز کرنا ہے, صبح اور شام میں گھنٹہ یوز کرنا ہے. گھنٹہ کافی نہیں ہوتا, 2 گھنٹے دن میں. سیٹ لمٹ کہ میں صبح اتنا اور شام کو اتنا, اور باقی اپنے کام کروں گا. میں ایک ٹائم رکھیں اور اسٹک ٹو دیم. 4th, ڈیڈیکیٹ ٹائم اینڈ
to hobbies and activities. سارا دن ویلے بھی بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو ڈسپلن بھی کر کے رکھیں, پھر مشکل ہو جائے گا. یو نیڈ ٹو ڈسپلن یور سیلف اینڈ بیزی یور سیلف ایز ویل ان سم تھنگ پروڈکٹیو, ہابیز میں, اچھی ایکٹیویٹیز میں. نیور برنگ یور اسمارٹ فونز ان ٹو یور بیڈ روم. بیڈ رومز میں تو حرام ہونا چاہیے اسمارٹ فونز. میں نے کہا حرام ہے, لیکن جو پرائیویٹ آپ کا لائف ہے جو اس میں تو اسمارٹ فونز دور رکھیں. ہاں, ایئرپلین موڈ بے شک آن نہ کریں, نیٹ کو ڈسکنیکٹ کر دیں. ان کیس ایمرجنسی کال آئے تو آج آپ کو کسی ایک کا ایئرپلین موڈ آف رکھیں. واٹ آئی ڈو از نارملی وین ایور گو ٹو مائی بیڈ روم آئی ٹرن آن مائی دا ایئرپلین موڈ, اور میں اس کو رکھ دیتا ہوں, کیونکہ اس کی جو ریز ہوتی ہیں اور جو ایک یہ بھی آپ کے برین کو, اس کے سیلز کو افیکٹ کرتی ہیں. سو یہ کریں. اسی طرح سے اکاؤنٹیبلٹی از مور امپورٹنٹ دین ایبسٹینس. اپنا حساب کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. ڈو سیلف ریفلیکشن. ٹرائی ٹو بلڈ آف لائن کمیونٹی. ہیو فیس ٹو فیس کنورسیشنز. الاؤ یور سیلفس ٹو اسٹے اوے فرام دیز ڈیوائسیز سم ٹائمس. جب بھی جائیں پرپزفل جائیں. میں جا رہا ہوں, میں نے کیا کام کرنا ہے, پھر میں نکل رہا ہوں. گو لسن ٹو سم لیکچر, واچ سم ویڈیو, دیکھا اور بند کی اور آ گئے. اس کے بعد جو ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں نا ان میں نہ آ جائیں, یا جو فیس بک آٹو شو کرو تو اس میں نہ آ جائیں. اور اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے. یہ جو ہمارے دو بیٹھے ہوئے نا, یہ ہر چیز لکھ رہے ہیں. ایک ایک لائک, ایک ایک نظر. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وہ جو لٹل گلمس ہم لیتے ہیں نا کسی کو دیکھنے کے لیے, یا ہلکا سا کہیں دیکھا بد نظری کی, وما تخفی الصدور, جو دل میں چھپا ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. جس نے ذرا برابر بھی خیر کی ہوئی وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا. ما لہذا الکتاب, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس سے تو نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ اس نے بڑی چیز چھوڑی, الا احصاها, ہر چیز مینشنڈ ہے اس میں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس کسی شخص نے ذرا برابر بھی شر کا کیا ہوگا نا, وہ دیکھ لے گا اپنے کتاب. اور ذرا پتہ کیا ہوتا ہے, کبھی آپ دھوپ میں بیٹھے ہو نا اپنے کمرے میں, اور سن شائن آپ کے کمرے میں داخل ہو رہی ہو کسی کھڑکی سے, اور اس سن رے میں کچھ پارٹیکلز تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو, وہ ہے ذرہ. جو سے تیر رہا ہوتا ہے نا وہ ہے ذرہ, ہلکا سا پارٹیکل, بلکہ اس سے بھی چھوٹا. اتنا عمل بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھول کے پیش کر دیں گے. اور کامیاب کون شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو ہولڈ کرے گا اور اپنے پرنسپل سے زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, اپنے رب کے سامنے کہ میں نے حساب دینا ہے, میں جو بھی ٹائم گزار رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے میں نے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے سیلف کو روک کے رکھا اس نے. he lived by disciplines فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. پھر اور اپنے اس دل کا خاص حفاظت کریں. یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن کوئی مال اور کوئی اولاد کام نہیں آئے گی, الا من اتى الله بقلب سلیم, ایکسیپٹ یہ جو دل ہے نا صاف پاک, یہ کام آئے گا. سو a master chooses and a slave obeys. Decide who you are. Are you a master of your own self and you have right to choose, or you are a slave جو کہ ان ٹولز کا شکار ہو جائے اور دنیا کے شکنجوں میں, اور جو آپ کے ٹینشن گراب کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اپنے ٹینشن دے دے. rather become a master of your own self انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس سیشن کو بابرکت بنائے اور ہمیں جو ہے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر سسٹر معصومہ بٹ فار یور کمنٹ. جزاک اللہ خیر محمد عبداللہ فار یور دعاز. جزاک اللہ خیر ساجد. Who can stop commenting for 2 minutes from now, he or she is good. کیوں? Why do you want people to stop commenting? کچھ questions پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر زین for loving my lectures and may Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. جو لوگ فقہی questions پوچھ رہے ہیں, I just want کہ
آپ لوگ کائنڈلی جو ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچنز ہیں وہی پوچھے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے کوشچنس کا جواب دوں گا یہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام ارواح قریشی, لو فرام سندھ, سید گل, جزاک اللہ خیر. موسٹ آف دم آر اسپیمنگ, اوکے. ہاؤ شوڈ لیو گرلز آفٹر انڈرسٹینڈنگ دین. اب ہاؤ شوڈ گرلز لیو آفٹر انڈرسٹینڈنگ دین ہوگا اس میں. like girls live, like Ummahat al-Mu'minin lived, like Fatima radiyallahu ta'ala anha lived, like everybody lives. It's very easy. دین بڑا پریکٹیکل ہے ہمارا. اپنے لائف کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انجوائے کریں. آپ کی رسپانسبلٹی, آپ کا گھر ہے, آپ کی اولاد ہے, اپنے آپ کو چاسٹٹی رکھیں, اچھی اولاد کی پرورش کریں, اور اپنے جو ہے نا ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھیں, اپنے آپ کو گروم کریں ایموشنلی, مینٹلی, نالج وائز, دین کا علم سیکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو گروم کریں. شمائل خان کہہ رہے ہیں شکریہ بھائی, دعا میں یاد رکھیے گا شمائل خان, اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے. کین وی گیٹ لیکچر نوٹس؟ نو, سوری. ہاؤ ٹو امپروو کمیونیکیشن اسکلز, یہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے اس بارے میں. واٹس یور ٹیچر نیم؟ میرے بہت سارے ٹیچرز الحمدللہ, مختلف مشائخ ہیں, may Allah bless them all. Love from India, love from Pakistan حبیبی. Can we get lecture note دوبارہ؟ YC love you, جزاک اللہ خیر. تو ابھی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ نے سوال کیا تھا امی جان خان, اللہ اکبر کیا نام ہے, امی جان خان پوچھ رہی ہیں یا پوچھ رہے ہیں, آپ سے سوال کیا تھا, کہاں پہ کیا تھا یہ مجھے نہیں علم, شاید کسی ان باکس میں کیا ہوگا یا میسیج کیا ہوگا. آئی لو ٹو ریڈ یور کامنٹس, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. آج ہم فیس بک پہ لائیو نہیں جا سکے بیکاز آف سم ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں, جو لوگ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ یوٹیوب پہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے, تو ان شاء اللہ آسانی ہو جائے گی. اگر آپ کے فادر بینک کی جاب کریں تو ان کو پیار سے سمجھائیں, خود نہیں کسی کے تھرو کسی بات کریں. ڈونٹ لیو یور ہوم فی الحال. اور یہ ہے کہ اس بارے میں کبھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آنسر دوں گا, لیکن یہ ہے کہ ان کو اخلاق سے, پیار سے, عزت کے ساتھ کسی کے تھرو, کسی کوئی آپ کے فادر کے فرینڈ ہیں ان کے تھرو, کسی شیخ کے تھرو سمجھائیں. کوئی لیکچر شیئر کر دیں, کوئی بکس سے شیئر کر دیں. یہ نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں گھر کو چھوڑ دینا اور آج کے بعد جو ہے نا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں تنویر صاحب, ٹھیک ہے, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. I cannot earn money at the age of 28 but I want to marry. پیسے کمانا شادی کی شرط نہیں ہے, but you have to be mature enough. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پیسے نہیں کما رہے تھے لیکن ان کی عمر ہو گئی تھی, انہوں نے they were mature enough, انہوں نے شادی کی, اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھولے, انہوں نے محنت بھی کی, اللہ نے ان کو بڑا مال دیا الحمدللہ. تو بڑے کم لوگ ہیں جو کہ جاب یا پیسے کو دیکھے بغیر دین کی بیسس پہ رشتہ دے دیتے ہیں. تو اگر آپ میں دین ہے اور اگر کوئی ایسی فیملی ہے اللہ والی جو کہ آپ کے دین کو دیکھتے ہوئے آپ کو رشتہ دے دیتی ہے, تو یو شوڈ گیٹ میرڈ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے گا. لیکن ایفرٹ لازمی کریں, پٹ یور ایفرٹ, ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو بھی اپنی اسٹرینتھس کو انالائز کریں, میری اسٹرینتھس کیا ہیں, اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں جو مجھے مل سکتی ہیں, اللہ سے دعا کریں کثرت کے ساتھ. 2 کام لازمی کریں, تقوی اختیار کریں اور کثرت سے استغفار پڑھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام آسان کر دیتے ہیں. وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. What course you have done? I have done many courses حبیبی. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ Please make a series on اصحاب. What? اصحاب and اصحابیات. اچھا, صحابہ اور صحابیات پہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرا ارادہ ہے. میں نے کچھ لیکچرز بھی دیے تھے ان چیزوں پہ. میری میڈیا ٹیم مجھے مڑ کے دیکھ رہی ہے کہ بس کریں, ہم نے گھر جانا ہے انشاءاللہ, تو میں بھی ختم کرتا ہوں. میں نے اس پہ لیکچرز دیے تھے. سوری اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے مزمل بھائی ہیں, ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے دا عربک گائیڈ کے نام سے, دا عربک گائیڈ کے نام سے. وہاں پہ آپ کو بڑا ماشاءاللہ امیزنگ کانٹینٹ مل جائے گا, تو وہ آپ جا کے لازمی سبسکرائب کریں, ان سے عربی سیکھیں اور انشاءاللہ قرآن کو
بغیر ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کریں اور انجوائے کریں دین کی لذت کو اور قرآن کے الفاظ کو انشاء تعالیٰ. اور جو ان سے پرسنلی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی چینل پہ کامنٹ کر دیں یا میسیج کر دیں تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کر لیں گے. کین یو ٹیک لیکچرز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے لیکچرز دیے تھے اسٹوریز آف پروفیٹ پہ، اس کا نام تھا دا بیسٹ جنریشن، لیکن وہ somehow ریکارڈ نہیں کیے تھے. ایک جگہ اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو میں نے یہاں پہ دیے تھے، تو انشاءاللہ کبھی دوبارہ توفیق ملی تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. جزاک اللہ خیر. شبنم تھنگ ہارٹس تو ہاں بھائی آئی ڈونٹ نو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فارگاٹن سنرز کی ایپیسوڈز ریکارڈ کرنی ہے میرے پاس، جو ہے نا وہ سب پریپیئرڈ بھی ہے میٹیریل سب کچھ، بس یہ کہ ریکارڈ کرنی ہے. وہ somehow اللہ معاف کرے گناہوں کی وجہ سے ڈیلے آ رہا ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم ریکارڈ کر دیں گے. آئی فون از حلال جی آئی فون، سیمسنگ، ون پلس سب حلال ہے. اٹ ڈپینڈز ہاؤ یو یوز اٹ. کسی نے شیخ سے پوچھا کہ ٹی وی حلال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حلال ہے اگر بند پڑا ہو تو حلال ہے. اگر آپ اس کو حلال کام، اب میں یوز کر رہا ہوں جو ہم ابھی کام کر رہے ہیں، یہ الحمدللہ حلال نہیں بلکہ مستحب ہے اور بہت اچھے طریقے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن اس پہ یہ جیسے چھری سے نا سیب کاٹنا حلال ہے اور چھری سے کسی قتل کرنا حرام ہے، تو چھری اٹ سیلف حرام تو نہیں ہے نا. تو یہ ایک ٹول ہے، اس سے آپ اچھا استعمال کریں برا استعمال کریں، یہ آپ کے پاس آپشن ہے انشاءاللہ. کین یو ٹیک لیکچر اباؤٹ الہام اینڈ کشف؟ ان چیزوں میں فی الحال آپ نہ پڑھیں. یہ چیزیں، ان چیزوں میں بہت دو نمبری آ گئی ہے انفارچونیٹلی آج کے دور میں. فیک پیر، فیک فقیروں کے نام پہ، فیک اولیاء اللہ کے نام پہ ننگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، چرچ شراب ان کے مزاروں پہ بکھ رہی ہے، اور اولیاء اللہ دین اور سنت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. دے ہیو نالج، دے آر پیپل آف نالج. امام احمد ابن حنبل یا امام مالک غالباً فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہوا پہ اڑ رہا ہے نا اور سمندر پہ چل رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی کوئی ایک سنت کو ترک کر رہا ہے، تو آئی ول ناٹ بلیو ہی از اے ولی، رادر ہی از اے میجیشین اینڈ اے کافر. تو میں نہیں کہہ رہا کسی کو کافر کہیں یا وہ کہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو اولیاء اللہ کے جنگلوں میں نہیں ہوتے، وہ آپ کو مساجد میں اور دروس میں اپنے سامنے نظر آتے ہیں پریکٹیکل لائف میں، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے کشف اور ان چیزوں سے بچیں انشاءاللہ تعالیٰ. آلویز لو، جو مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لو یو آل، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ گیدر اس آل ان جنہ، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلیس آل آف اس. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو مکمل شفا دے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے، چاہے دنیا کے فتنے ہوں یا آخرت کے فتنے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے بہترین دن وہ بنا دے جس میں ہماری رب العالمین سے ملاقات ہو. اللہم اجعل خیر عمر آخرہ، ہماری زندگی کا آخری کچھ ایام کو سب سے اللہ تعالیٰ بہترین بنا دیں. واجعل خیر عمل خواتین میں، اور ہمارے آخری اعمال کو سب سے بہترین اعمال بنا دے. واجعل خیر ایام یوم القاک فیہ، اور ہمارا سب سے بہترین ایام یا دن وہ بنا دے جس میں ہماری آپ سے ملاقات ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی دیدار نصیب فرمائے اور اس دیدار کی لذت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملنا، ان کے ہاتھوں مبارک سے حوض کوثر پینا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہنا نصیب فرمائے. جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں اس دنیا میں ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ یا اللہ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ بلکہ اپنی رحمت کو دیکھ، اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور ہم سب جو بھی کامنٹس کر رہے ہیں الحمدللہ ہزاروں کے اس میں یا ہنڈریڈس میں کامنٹس ہیں آپ لوگوں کے، اللہ تعالیٰ جو کامنٹ کریں یا آمین کریں ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں آپ، اور ہمیں الفردوس الاعلی میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائیں. بے شک ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امپروو کریں، بے شک ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئیں اور قریب آئیں. ہمیں آپ توفیق دیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور آخرت کی زندگی ہماری بہترین ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اگر اس لیکچر نے آپ کو ذرا بھی بینیفٹ دیا ہو تو ڈو شیئر دس لیکچر آن فیس بک اینڈ واٹس ایپ اینڈ وٹ ایور گروپس یو ہیو انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ لوگ خیر کی طرف مزید آ سکیں اور خیر کو سیکھ سکیں. سی یو نیکسٹ وینسڈے ایٹ 9:30 PM انشاءاللہ تعالیٰ. دس از طاہر بن جلیل سائننگ آف. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.